تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت کو آنے دیں. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیے، نورانی چہروں کی زیارت کرتے جائیں، خطابات سماعت فرما دیں. گیلانی المعروف علی پاشا صاحب کے داماد برکاتہ عالیہ سے گزارش کرتا ہوں آج کے اس میلاد کانفرنس سے مخاطب فرما کر ہم سب سننے والوں کے قلوب کو منور اور مجلہ فرمائیں. حضرت کا استقبال نعروں سے کیجیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے غوث، نعرے خواجہ، علماء اہل سنت. اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبهره من وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها الوباء الحاكمان: المصطفى والمرتضی وابناہما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. شاہ خدا، شیر خدا، حسن و حسین و فاطمہ. شاہ خدا، شیر خدا، حسن و حسین و فاطمہ. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور سرکار غوث کی فضیلت کیا پوچھتے ہو آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. شہر شریف تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، منتظمین جلسہ،
آج کی اس عظیم الشان فقید المثال میلاد کانفرنس کے انتظامی کمیٹی کے جمیع احباب، برادران ملت اسلامیہ، وابستگان دامان رسول و آل رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالی آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور میری خواہش ہے کہ وہاں جتنے لوگ کہہ رہے ہیں یا تو اندر آ جائیں یا باہر چلے جائیں۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جلسہ ہے، اور اس یقین کامل کے ساتھ بیٹھے کہ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے تمام انبیاء کرام کی اور میرے آقا کی یہاں پر خصوصی توجہ ہوتی ہے، اور اس نشست کو بخدا آپ ہلکا نہ سمجھیں، بلکہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ ایک نشست، آج کا یہ ایک جلسہ ہماری اور تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ اس یقین کامل کے ساتھ بیٹھے کہ آپ بیٹھے تو آج ایون گارڈن کے اس وسیع و عریض ہال میں ہیں، لیکن کائنات کا کوئی ذرہ میرے نبی کی نگاہوں سے چھپا ہوا وہ نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ ارے ان کے جانشین غوث اعظم کی نگاہوں سے نہ چھپا تو نانا جان کا عالم کیا؟ سید الاولیاء کیا فرماتے ہیں غوث اعظم محبوب سبحانی، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کفردلۃ علی حب اتصالی، کہ میں اللہ کے تمام ملکوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ سید الاولیاء کی بصارت کا یہ عالم ہے، تو جن کے صدقے میں سید الاولیاء کو ولایت کا تاج عظمیٰ ملا ہے، اس آقا و مولا علیہ السلام کی نگاہ نبوت کا عالم کیا ہے؟ ذرا بات سمجھنے کی اور توجہ سے بیٹھنے کی۔ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے فیورٹ مولانا تشریف لانے والے، ماشاءاللہ، اللہ ایسے ہی ہنستا بولتا رکھے آپ۔ علامہ احمد نقشبندی صاحب جو میں بھی بڑی محبت کرتا ہوں، اور وہ شہزادے غوث اعظم حضور سرکار خطیب دکن سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتے تھے، اور انہی کو سن سن کر بڑے ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے اور عاصمین کی حسد سے بچائے۔ اب انشاءاللہ یہ جو آپ کے چہروں پہ اس نام کے ساتھ ماشاءاللہ ایک ہنسی کی لہر دوڑی ہے، ہونی بھی چاہیے، یہ مومن کی علامت ہے۔ مومن حشاش اور بشاش رہتا ہے، آزودہ، افسردہ، غمزدہ لوگوں کو تم پسند نہیں کرتے، اللہ کہاں پسند کرے گا؟ اللہ اسے پسند کرتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اللہ فرماتا ہے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا، اور میری نعمتوں کا شکر ادا کر۔ اور شکر ادا کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا، جب آدمی شکر کرتا ہے، ادا کرتا ہے، آئی ایم ویری تھینک یو، آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو، مسکرا کر بولتا ہے۔ اور اگر کوئی روتی ہوئی صورت میں بولے شکریہ، تو آپ بولیں گے بھائی تو شکریہ بول رہا گالی دے رہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شکریہ سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ پر کسی نے فیور کیا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، تو وہ سمجھ جائے گا ہی از ویری تھینکفل ٹو می، یہ میرا شکر گزار بندہ ہے۔ تو بندہ بندے کی شکر گزاری کو پسند کرتا ہے، حالانکہ کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ارض و سماوات، جس نے سب کچھ دیا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ کب خوش ہوتا ہے؟ جب تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ تو آج آپ کی توجہات تھوڑی دیر میری طرف رکھیں گے، خاص طور پہ آپ حضرت قبلہ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ چند باتیں عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے اور محبت رسول کے حوالے سے۔ دیکھو دوستو، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد، مختلف طبائع اور مزاج دیے ہیں، الگ الگ نیچر ہے۔ کسی کا نیچر خشک ہوتا ہے، کسی کا نیچر اچھا ہوتا ہے، خوشگوار ہوتا ہے، وہ ہنستا بولتا رہتا ہے۔ کوئی ایسے رہتے ہیں جن کی صورت کو دیکھ کر آپ نہیں چاہتے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان اس کمپنی، میں اس کی رفاقت اور اس کا ساتھ نہیں چاہتا۔ یہ اداس آدمی ہے، یہ خود بھی اداس رہتا ہے، مجھے بھی اداس رہتا ہے۔ وہ کیا کہا جاتا ہے کہ اگر جیسے کے ساتھ بیٹھو ویسی ہی صحبت
کا اثر ہونے لگتا ہے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے. اچھوں کی صحبت میں اس لیے بیٹھو کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. مولا کر لیا اب سچوں کے ساتھ ہو. تو سنگت ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اسی لیے شہزادہ غوث اعظم جب کسی کو بیعت کرتے تو یہ وعدہ لیتے, یہ وعدہ کر بیٹا کہ بدعقیدہ بد مذہب کی صحبت سے بچتا رہے, کیونکہ زیادہ بیٹھے گا تو اس کی مربت پیدا ہو جائے گی, اور مربت پیدا ہو جائے گی تو پھر ایمان سے آگ ہونا پڑے گا, مجبوراً اس کا عقیدہ آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. تو دوستو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو محبت اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے, محبت مختلف قسم کی ہوتی ہے. اور اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے. کیا ہے؟ دین فطرت ہے. ریلیجن آف نیچر. اسلام نے کبھی بھی انسانی طبع کو جو مزاج ہوتا ہے اس کو سپریس یا دبایا نہیں ہے, بلکہ جو چیزیں اسلام کی بنیادی عقیدت و عقائد سے براہ راست متصادم یا کانٹریڈکٹ یا کانفلکٹ نہیں ہوتی ہے, رسول اللہ نے ایام جاہلیت کی وہ چیزوں کو بھی گوارا فرمایا. لیکن توحید کے عقیدے سے اگر کوئی چیز ٹکراتی ہو تو حضور نے اس کو رد فرما دیا ہے. تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ رکھا, یہ اگر جذبہ نہ ہو تو کوئی ماں 9 مہینے تکلیف برداشت کر کر اپنی گود میں اولاد کو نہیں پالے, پیدا ہونے کے بعد اپنا دودھ نہیں پلائے گی. وہ کون سا جذبہ ہے؟ وہ محبت کا جذبہ ہے. بولو, وہ محبت کا جذبہ ہے. اگر یہ محبت کا جذبہ نہ ہوگا تو کوئی باپ دن رات محنت کر کر, مشقت کر کر, پریشانیوں میں مبتلا ہو کر, آزمائشوں سے گزر کر, ہر موسم کو جھیل کر, آفتوں, مصیبتوں, مشقتوں کو برداشت کر کر اپنی اولاد کو پالتا ہے. کیوں پالتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو محبت ہے. تو یہ ایک محبت ہے جو انسانی فطرتوں کا تقاضا ہے, اور ایک وہ محبت ہے جس کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. وہ کون سی محبت ہے؟ اور وہاں پر مخاطب جو ہے مومنین ہے, تمام انسان نہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والے, اے ایمان والے. کون ایمان والے؟ وہ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کیا, وہ جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں, وہ جو میرے محبوب کا ادب کرنے والے ہیں, جنہوں نے میرے محبوب پر ایمان لایا ہے, مجھ پر ایمان لایا ہے, فرشتوں پر ایمان لایا ہے, یوم نشور پر ایمان لایا ہے, مر کر بعد میں اٹھنے پر ایمان لایا ہے, تمام فرشتوں پر ایمان لایا ہے, جو میرے حبیب کی غلامی کرتے, یہ ہے ایمان والے. اور ان کی علامت کیا اللہ فرماتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بولیے, شدید محبت. صرف محبت نہیں, شدید, اشد حبا للہ. اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی یہ پہچان ہے کہ یہ صرف محبت نہیں کرتے. بھئی محبت تو زبانی خرچہ ہے, کوئی بھی بولتا ہے وہ کہ آئی لو یو, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, بات ہو گئی. اللہ نے کہا صرف محبت نہیں, شدید محبت. دیکھو کسی کو بخار آتا تو آپ لائٹ لے لیتے بچوں کو, لائٹ بخار ہے, اٹس اوکے. لیکن جب شدید بخار آتا آپ پریشان ہو جاتے, ماں پریشان ہو جاتے, نہیں ڈاکٹر صاحب شدید بخار ہے, کتنا ہے؟ ہاں 103 104 ہو گیا, 98 99 میں کوئی پریشان نہیں ہوتے. کھانسی ہے ہوگی, آئے کہ چلے جائے, لیکن شدید کھانسی ہو جائے بہت پریشان ہو جاتے. تو ٹھیک اسی طرح جو محبت ہے, صرف محبت نہیں, محبت ہو تو شدت کے ساتھ ہو. اور کس کے ساتھ ہو؟ اللہ کے ساتھ ہو. اور کیوں ہو؟ اسی لیے کہ یہ خالق ہے ارض و سماوات, تم سے محبت کرتا ہے تو ایک ماں کی نہیں کرتا. ایک ماں کی کرتا تو بات کی ایکوالٹی کی ہو جاتی. اس نے کہا کہ میں میرے بندوں سے 70 ماؤں کی محبت کرتا ہوں. مشہور حدیث مبارک ہے نا, حضور فرماتے کہ اللہ اپنے بندوں سے, اور یہاں پر کوئی کنڈیشن اور کرائٹیریا نہیں لگایا گیا, متقی ہے تو کروں گا, گناہگار ہے تو نہیں کروں گا, عالم ہے تو کروں گا, جاہل ہے تو نہیں کروں گا, فرمانبردار ہے تو کروں گا, نافرمان ہے تو نہیں کروں گا. نہیں, الحمدللہ رب العالمین.
تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے، اس ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جو سسٹینر ہے، خالق العالمین نہیں، رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے تمام تعریفیں اس کے، اللہ چاہنے والوں کو بھی دیتا ہے، نہیں چاہنے والوں کو بھی دیتا ہے، ماننے والے کو بھی دیتا ہے، نہیں ماننے والے کو بھی دیتا ہے۔ اس کی نعمتیں عام ہیں، وہ سب کو عطا فرما رہا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح جیسے وہ رب العالمین ہے، اس نے ایک نبی بھیجا، اس سے پہلے 1,24,000 کم و بیش بھیجے، کتنے بولو؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو روانہ کیا، لیکن ہر نبی کو ایک خاص خطے کے لیے نبی بنا کر بنی اسرائیل کے لیے بھی، تو وہ خطہ محدود تھا۔ جیسے آپ کے ایریا کے کوئی کارپوریٹر ہوتے ہیں تو ان کا اختیار کسی ایریے پہ آگے نہیں ہے، ان کا جاب کیا ہے اس ایریے کے لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے ان کی ضرورتوں کو پوری کرے۔ تھوڑا براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں ایم ایل اے، ان کی کانسٹیٹوئنسی بڑھ جاتی ہے، اور تھوڑا آگے بڑھے ایم پی، اس کی کانسٹیٹوئنسی ایم پی کی اور بڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن حیدرآباد کے ایم پی ہے تو حیدرآباد میں، سکندرآباد کا ایم پی الگ، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ احمد آباد کا ہے تو احمد آباد کا ہے، مراد آباد کا الگ۔ تو اللہ نے جب نبیوں کو بھیجا تو ایک خاص خطے کے لیے بھیجا، توجہ ہے آپ کی، ایک خاص ریجن کے لیے بھیجا، ایک خاص زمانے کے لیے بھیجا، ایک خاص قوم کے لیے بھیجا۔ لیکن وہ چونکہ رب العالمین ہے، اس نے ایک ایسا نبی پیدا فرمایا جسے ایک خطے کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک دنیا کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب میں نے تجھے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک خاص خطے کے لیے، تو حضور جس طرح اللہ کی ربوبیت عام ہے تمام عالمین کے لیے، ویسے ہی میرے اور تمہارے نبی کی رحمت عام ہے، ماننے والے کے لیے بھی ہے اور نہیں ماننے والے کے لیے بھی ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے قرآن پاک کی، اتنا لطف آتا ہے اس آیت کے پڑھنے سے اور اتنا سکون ملتا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں اس کا معنی اور مفہوم، اس کا شان نزول، اس کی تفسیر، اس کے اسرار، اس کے رموز، یہ اہل علم جانتے ہیں۔ لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ فرماتا ہے یہ میرے محبوب کی جو شان ہے سب سے نرالی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی، اور بے شک اللہ فرماتا ہے بے شک میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اب اس ترجمے کو آپ سمجھ گئے ہیں نا؟ دیکھیے آپ کے سب سے قریب کیا ہے؟ پیدا کرنے والی ماں کا جب امبیلیکل کارڈ کاٹ دیا جاتا ہے، پہلے جڑا ہوا تھا لیکن جب کاٹ دیا گیا دنیا میں آ گئے، اب جدا ہو گئے، پیدا کرنے والی ماں سے الگ ہو گئے، توجہ ہے آپ؟ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اب آپ کے سب سے قریب کون؟ آپ کی جان۔ بھائی جان ہے تو آپ ہے نا، جان نہیں تو کیا ہے؟ جان ہے تو جان ہے، اور جان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی جان کی وجہ سے یاد رکھو، کس کی وجہ سے؟ بولیے، جان ہے تو یہ وجود ہے، جان ہے تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جان ہے تو ہاتھ پکڑ رہے ہیں، جان ہے تو کان سن رہے ہیں، جان ہے تو زبان بول رہی ہے، جان ہے تو پیر چل رہے ہیں، جان ہے تو سب کچھ محسوس کیا ہے۔ جان نہیں تو بولو کچھ بھی نہیں۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جانیں ایک طرف، اس سے بھی زیادہ قریب میں نے تمہارے میرے مصطفیٰ میرے حبیب کو کر دیا۔ تو اب ذرا سوچو، اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے، اب اللہ بھی دور نہیں ہے، اہل علم جانتے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جس طرف دیکھو اللہ ہی اللہ ہے، جس طرف رخ پھیر لو اللہ ہی اللہ ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہے کہ میں میرے بندے کی شہرک سے زیادہ، بولو قریب ہوں۔ کہاں ہے شہرک؟ اسے کہتے ہیں جیگولر وے، اب اس سے زیادہ کوئی چیز قریب ہے؟ اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا اپنے حوالے سے کہ میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ لیکن شہرک، بولیے شہرک اگر یہ کٹ گئی تو کیا نکلتی ہے اس میں سے؟
خون نکلتا ہے نا، اور کیا نکلتا ہے؟ جو کربلا میں میرے امام حسین آقا حسین کی شہرت اور گلا کاٹا گیا تو جان نکلی نا. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اب اس آیت مبارکہ آزاد کرو گے، خدا کی عزت کی قسم ساری انسانیت کی زبانیں سوکھ جائیں گی، لیکن مصطفیٰ کا ذکر کرنے والے کی زبان قبر میں رہ کر بھی تر رہے گی، یہ کان بھی تر رہے گی. ان پیروں سے چل کر میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں آئے ہو، یہ پیر بھی سکون دیں گے، سب پریشان رہیں گے، لیکن یاد رکھو میرے آقا کی میلاد کانفرنس منانے والا خبر میں جا کر بھی پریشان نہیں ہوگا. اور دیکھو حضور کی محبت، نبی کی محبت، یہ تو پتہ ہے نا کہ حضور اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں، معلوم ہے نا. رات رات بھر رو رو کر دعا کرتے ہیں. اللہ نے کہا اے میرے حبیب اتنی رات رات نہ جاگا کر، تھوڑی دیر آرام بھی تو کر دیا کر. کیا کرتے آقا؟ آقا کیا کرتے؟ رات بھر عبادات و نوافل میں ہوتے ہیں، دن بھر مصروفیت. آج کل کا دور کیا ہے؟ بچوں کے پاس بس موبائل فون، لیٹسٹ ٹیکنالوجی 5G 6G، پتہ نہیں کون کون سے جی آگے، جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے. جسے دیکھیں موبائل فون میں زندگی مصروف ہے، 6 8 10 گھنٹے کا اسکرین ٹائم ہے. کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ حضور کی زندگی کی طرف دیکھو. 40 سال اعلان نبوت کیا کہ نہیں؟ 23 سال اعلان نبوت کے بعد حضور بظاہر طور پر دنیا میں چل کر رہے. اس کے بعد وصال فرمایا. 23 سال 1400 سال میں آدھی دنیا مسلمان ہے. ذرا سوچئے آپ کتنے مصروف شب و روز میرے آقا کے رہے ہوں گے. ادھر مشرکین مکہ کی یلغار حملے ہیں. 13 سال مکے میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے بعد میرے اور تمہارے نبی مکے میں رہے، ساری دشمنیاں برداشت کی، سازشیں دیکھی، اور یہاں تک شب ابی طالب میں 3.5 سال قید و مشقت کی زندگی برداشت. حضور بھوکے رہے، پیاسے رہے، سوشل بائیکاٹ کیا گیا. اب ذرا سوچئے کہ حضور کی کتنی مصروف زندگی گزری ہے. اتنی مصروفیت میں تو انسان اپنی بیوی بچوں کو بھول جاتا، جب تھک جاتا ہے نا کچھ یاد نہیں رہتا. مشقتیں جب پڑتی ہیں، مصیبتیں جب پڑتی ہیں، آزمائشوں سے جب دوچار ہوتا ہے تو نفسی کا عالم ہو جاتا ہے انسان کے لیے. کسی کو یاد نہیں رکھتا. کسے یاد آتا ہے؟ بھائی کی فکر کس سے ہوتی ہے، اولاد کی فکر کس سے ہوتی ہے، گھر والوں کی فکر کس سے ہوتی ہے، خود اپنی نفسی کا عالم ہوتا ہے. اتنی مصروفیات کے بعد بھی میرے نبی کی زبان اقدس پر ہمیشہ یہی کلمات جاری رہے. ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. اب تمہیں پتا ہے کہ روئے زمین پر کائنات نے تمہاری پیدا کرنے والی ماں سے زیادہ تم سے محبت میرے مصطفیٰ نے کی. بولیے کی کہ نہیں؟ جب قبر میں جائیں گے نا تب پتا چلے گا کہ ساتھ دینے والا بیٹا، تم سے بے پناہ محبت کرنے والی اولاد تھوڑی دیر ہو جائے گی تو کہے گی ابو کے ڈولے کا انتظام کر دو، قبر کا انتظام کر دو، جنازے کا انتظام کر دو، لوگوں کو اطلاع کر دو، قبر والے سے کہہ دو کہ قبر بنا دے. جب قبر بن جائے گی تو قبر میں بٹھا دیا جائے گا. چاہنے والا بیٹا روئے گا، گڑ گڑائے گا، روٹ پوٹ کرے گا، باپ کے فراق میں تڑپے گا، بھائی تڑپے گا، بیوی تڑپے گی، بیٹی تڑپے گی، دوست احباب تڑپیں گے. لیکن کب تک؟ جب تک تم قبر میں نہیں جاتے سب بے چین رہیں گے. تم جب قبر میں جاؤ گے یہی دوست، یہی بیٹا، یہی بھائی اپنے ہاتھوں سے مٹھی لائے گا اور تمہیں قبر میں دفنا کر تنہائی کے عالم میں چھوڑ کر چلا جائے گا. گھور اندھیرا رہے گا اور کوئی وہاں پہ پلیزنٹ ماحول بھی نہیں رہے گا. نکیرین کوئی خوبصورت چہرے لے کر نہیں آئیں گے. حدیث شریف کی روح سے بول رہا ہوں، خطرناک بھیانک چہرے لے کر آئیں گے، زمین چیرتے ہوئے آئیں گے. ایک تو خوف کا عالم ہے، اندھیری قبر ہے، زمین چیر کر آئیں گے. آپ بھگوڑا جیسی ان کی آنکھیں ہوں گی، لات مار کر اٹھائیں گے، سوال تم سے کریں گے من ربک کا. ذرا سوچو ایسی حالت کیسی ہو. ماں بھی دیکھا، اس کے بعد کیا سوال ہوگا؟ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ماں تقول فی شأن ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب جب میرے نبی آئے اور تمہاری
قبر میں آئیں گے، 2 سوالوں میں اندھیرا تھا، تیسرا سوال ہوگا جہاں مصطفیٰ آئیں گے جو نور خدا سے ہے، جو سراپا نور ہے۔ اب جب نور آئے گا تو اندھیرا مل جائے گا۔ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، فرمانے والے آقا ہے، وہ آقا جس نے فرمایا میں اللہ کے نور سے ہوں ساری کائنات میرے نور سے۔ اب جب حضور آئیں گے تو وفادار تو سمجھ لے گا نا، اسی لیے کہ اسے معلوم ہے میلاد میں جب آتا تھا حضور کی جب ذکر کی مجلس سے ہوتی تو خوشبو آیا کرتی تھی، اس کا میلاد منایا کرتا۔ جیسے مولانا میناج قادری صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے کہا روشنی ہوتی میلاد میں ہر طرف روشنی، روشنیوں پر اعتراض کرنے والوں ذرا کان کھول کر سن لو، ہم دنیا میں آقا کے غلاموں کی ریہرسل کروا رہے ہیں، ان کو یہ عادت ڈال رہے ہیں کہ دیکھو حضور کا جب آنے کا ذکر ہوگا تو شہر کو شہر ساری دنیا مختلف نور بنائیں گے، ہر طرف اجالے کریں گے، اس لیے کہ جہاں نام مصطفیٰ لیا جائے گا وہاں سے اندھیرے مٹیں گے، روشنی روشنی ہو۔ تو جب حضور قبر میں آئیں گے اجالا ہوگا، اٹھیں گے بیٹھیں گے، چین آئے گا، قرار آئے گا، اور کہیں گے سرکار آپ ہی کے لیے تو مر کر یہاں پہنچا، حضور آپ کو نہیں پہچانوں گا تو پھر کس کو پہچانوں گا؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیدا کرنے والی ماں، زندگی ساتھ گزارنے والی بیوی، جان سے زیادہ محبوب رکھنے والا بیٹا چھوڑ کر چلے جائے گا، لیکن نبی کی محبت کا عالم دیکھو، جب سب چھوڑ کر جائیں گے تم تنہا رہو گے، تمہاری تنہائی، تمہاری وحشت، تمہاری غربت، تمہاری پریشانی کو دور کرنے خبر میں میرے آقا تشریف لے کر آ جائے گا۔ کس کے لیے ہے یہ انتظام؟ بولو کتنی محبت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی ہے، اور ہم ہیں کہ حضور کے احکامات، حضور کے ارشادات، احادیث مبارکہ، ان سب چیزوں کو فراموش کر کر بیٹھے۔ آج کا جو دور ہے نا دوستو، یہ بڑا خطرناک دور ہے، یہ نفرتوں کا دور ہے، یہ کلفتوں کا دور ہے، یہ عداوتوں کا دور ہے۔ آپ سوشل میڈیا سب استعمال کرتے ہیں نا، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیے، ہر طرف لڑائی، مولانا وہ مولانا کو غلط ثابت کر رہے ہیں، یہ پیر صاحب وہ پیر صاحب کو غلط ثابت کر رہے ہیں، بس لڑائی ہے، جھگڑا ہے، نفرت ہے، محبت کہیں نہیں۔ یہ محبت جو غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر لے کر آئے تھے، وہ محبت جو آج 100 سال پہلے غوث اعظم کی خیرات پا کر بابا شرف الدین حیدرآباد لے کر آئے تھے، وہ محبت جو دلی کی سرزمین پر قطب الدین بختیار کاکی لے کر آئے تھے، وہ محبت جو کلیئر کی زمین پر سرزمین پر صابر کلیئری لے کر آئے تھے، وہ محبت جو مجدد الفسانی کفر کے گٹا توپ اندھیروں میں سر ہندی اکبر بادشاہ کے خلاف مسلمانوں کے لیے لے کر آئے تھے، وہ محبت جو بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ کی سرزمین پر لے کر آئے تھے، ارے وہ محبتوں کے چراغ جو حضرات یوسف لے کر آئے تھے، وہ محبت جو کرنول کی دھرتی پر سرکار لاہوری لے کر آئے تھے، ایک نظر ڈالی 40,000 کو قطع بڑھا کر مسلمان کیا، وہ محبت جو موسیٰ قادری لیے بیٹھے ہیں، وہ محبت جو بغداد کے شہنشاہ سلطان غوث اعظم تم سے کرتے ہیں، وہ محبت کہاں گئی میرے بھائی؟ وہ محبت نظر نہیں آتی، ہر طرف اختلاف ہے، ہر طرف لڑائی ہے، ہر طرف جھگڑا ہے، فتوے ہیں، تنقید ہے۔ یہ اس دن کے لیے میرے آقا نے تمہیں کلمہ پڑھایا، فلاں مولانا کو فتویٰ دے دو، فلاں پیر صاحب کو رافضی کہہ دو، فلاں کو ناصری کہہ دو، فلاں کو خارجی کہہ دو، کیا اسی میں وقت گزار دو گے؟ کیا تم نے حضور کی زندگی کو دیکھا نہیں ہے؟ محبت اگر تمہیں کرنی ہے نا مصطفیٰ سے، میں کہتا ہوں کسی پیر صاحب یا مولوی صاحب کو مت دیکھو، آؤ امیر المومنین سرکار سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلو۔ ارے تم کیا محبت جانو گے؟ نہیں ہوتی تو تم محبت بانٹتے، تمہارے سینوں میں کدو رکھے، آج سینوں میں نفرتیں ہیں، کہاں محبت بانٹیں گے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے آقا کے اصحاب کی تعریف، کیا تعریف دیا؟ انٹروڈکشن، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ محمد ہے، یہ میرا حبیب، یہ میرا رسول ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ، اور ان کے یہ اصحاب جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ کیا فرمایا؟ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں اور آپس میں بہت نرم دل ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کیا انٹروڈکشن دیا؟ آپس میں یہ بہت زیادہ نرم دل ہے۔ اب سخت ہے کافروں کے مطلب، اس کا مطلب اور معنی یہ نہیں ہمیشہ سخت ہے۔ جب میدان کارزار آئے تو سخت ہے، جب اعلان کلمۃ الحق بلند کرنا ہو اور جب تمہیں کلمہ پڑھنے سے روکا جائے جب سخت ہے، جب تمہاری مسجدیں خطرے میں ہوں تب سخت ہے، جب تمہارا ایمان و عقیدہ خطرے میں ہو تب سخت ہے، جب قرآن کی حرمت خطرے میں ہو تب سخت ہے، جب ناموس رسالت پر حملہ ہو تب سخت ہے۔ لیکن کافر بھی آئے تو میرے آقا نے کہا فرش بچھاؤ۔ حدیثوں کا انکار کر دو گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس کے لیے فرض بچھائے؟ تو حضور نے فرمایا ہر قوم کے سردار اور امیر کی تعظیم کی جائے۔ کافر ہے تو کیا ہوا؟ دیکھو حضور نے بتایا۔ اور اگر میرے نبی کافروں سے صرف نفرت کرتے تو کون تھا جو اسلام قبول کرتا؟ بھائی بولیے، نفرت کا جواب نفرت سے نہیں ہے، محبت سے دیا ہے آقا نے۔ کچرا پھینکنے والی کی عیادت کو گئے، زندگی بھر کچرا ڈالتے رہے، لیکن جب گئے عیادت کو پوچھا مائیں تیرے لیے کوئی دوا لا دو، کوئی کام ہے تو بول، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی حیدر ہے، ان میں سے جسے چاہے بلا لے تیری خدمت کے، جو چاہے کام لے دے، ان کو ہٹا میں آ جاؤں گا تیری خدمت میں۔ زندگی بھر کچرا پھینکتے رہی۔ حضور نے یہ نہیں کہا بدلا لو، حضور نے یہ نہیں کہا مارو، حضور نے نہیں کہا نفرت کرو، نہیں، جب بیمار پڑی تو میرے مصطفیٰ سراپا رحمت بن کر اس کی کٹیا میں چلے گئے، اندھیری کٹیا میں گئے، جب نکلے تو ایمان کے نور سے اس بڑھیا کی کٹیا چکمگا رہی تھی۔ بھول گئے حضور کا یہ اسوہ؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ بھول گئے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا، ہم تو صرف نفرتیں عام کرنے لگے ہوئے ہیں، اسی لیے تو دور ہو رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے۔ تکفیر، ان کو کافر کہہ دیا، ان کو کافر کہہ دیا، ان کو رافضی کہہ دیا، ان کو خارجی کہہ دیا، ان کو ناصبی کہہ دیا، تو ٹھیکہ کیا آپ نے لے رکھا ہے اسلام کا؟ سارے کے سارے کیا آپ مسلمان ہو گئے؟ نہیں دوستو، یہ حضور کا اسوہ نہیں ہے، ہم بھول گئے۔ ہم نے تو صرف محبت کے ترانے علاقے، ہم نے پریکٹیکل محبت نہیں کی ہے دوستو۔ پریکٹیکل محبت تو صدیق اکبر نے کی، پریکٹیکل محبت تو فاروق اعظم نے کی، پریکٹیکل محبت تو سیدنا عثمان ذو النورین نے کی ہے، پریکٹیکل محبت تو شیر خدا مولا علی علیہ السلام نے کی ہے، پریکٹیکل محبت تو صہیب رومی نے کی ہے، پریکٹیکل محبت تو سلمان فارسی نے کی ہے، پریکٹیکل محبت تو ابو ذر غفاری نے کی ہے، پریکٹیکل محبت تو عبد الرحمن بن عوف نے کی ہے، پریکٹیکل محبت تو عمار بن یاسر نے کی ہے۔ ہم نے کہا کی ہے پریکٹیکل محبت۔ دیکھو اسلام صرف تھیری کا نام نہیں ہے، تھیری پلس پریکٹیکل کا نام۔ صرف پڑھ لیں گے پکڑ لیں گے نہیں، عمل کرنا پڑے گا۔ نماز کا طریقہ یہ ہے، وضو کا طریقہ یہ ہے، معلوم ہے، لیکن جب تک کرو گے نہیں وضو نہیں ہوگا۔ مولانا مجھے پتا ہے وضو کا طریقہ نہیں کروں گا میں، تو میں کہوں گا بیٹے لاکھ پتا چلے جب تک وضو نہیں کرے گا پاک نہیں ہوگا، جب تک غسل نہیں کرے گا پاک۔ مولانا مجھے نماز کا طریقہ معلوم ہے، سب آپ مت سمجھائیے، میں نے کہا تو تاریک الصلاۃ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق صرف اتنا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ صلاۃ کا فرق ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے نماز کے پورے طریقے معلوم ہے میں نہیں پڑھتا تو آپ مسلمان کہیں گے؟ غوث اعظم کیا فرماتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جو نماز نہیں پڑھتا نا، جو تارک الصلاۃ عادتاً نماز جو چھوڑتا ہے، غوث پاک نے فرمایا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اپنے آپ کو قادری بولنے والوں ذرا سوچو، اسلام تھیری پلس پریکٹیکل کا نام ہے۔ کیا ہے بولیے؟ پڑھنا بھی پڑے گا، عمل بھی کرنا پڑے گا۔ وہ محبت کے جو جذبے، جو مظاہرے صحابہ کرام نے دکھائے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے ہی نہیں نا۔ وہ یاد کرو وہ منظر دارالارقم میں چند مٹھی بھر مسلمان ہیں اور میرے آقا علیہ السلام تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دے رہے ہیں،
ادھر مشرکین مکہ کی ننگی تلواریں نکلی ہوئی ہیں، چپ چپ کر پروپیگیشن آف اسلام چل رہا ہے۔ ایسی اسلام کفار کو پتا چل گیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر محمد بن عبداللہ کا کھل کر ساتھ دے رہے، راستے میں روکا، نہیں رکے، جب نہیں رکے تعاقب کیا، اور جہاں دارالارقم میں حضور بیٹھے تھے ایک پہاڑی کی چوٹی پر رکھے ہوئے اور وہاں تبلیغ اسلام کا کام چل رہا تھا، حملہ ہوا، اور جب حملہ ہوا تو صحابہ نے کیا کیا، حضرت یاسر وغیرہ نے جو عمار کے والد تھے حضور کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ بڑی فراست کے ساتھ وہاں سے لے کر نکل گئے۔ لیکن یہ منظر حضرت ابو بکر نے دیکھا نہیں، ذرا عاشق کی نگاہوں سے دیکھو کہ حضور کی محبت کیا ہوتی ہے۔ دیکھنا ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں سے دیکھو۔ اب جب حضرت ابو بکر حضرت عمر کے مقابلے میں یا مولا کائنات کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو فزیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہے۔ شجاعتوں کی جب بات آتی ہے تو کائنات ایک ہی نام لیتی ہے، وہ نام حیدر کرار کا، اور ان کے بعد اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے عمر فاروق کا لیا، اہل بیت کے علاوہ بتا رہا ہوں ان کا لیا جاتا ہے۔ یہ بڑے رحیم تھے، شجی تھے، آنکھوں میں ایسا روب دبدبا تھا حضرت عمر کا کہ کوئی دیکھتا تو آنکھ نہیں ملا سکتا۔ لیکن جب یہ حملہ ہوا ابھی اسلام قبول حضرت عمر نے نہیں کیا تھا، یہ 40ویں مسلمان، توجہ ہے آپ کی، ابھی قبول نہیں کیا تھا۔ حملہ جب ہوا تو حضرت ابو بکر نے آؤ دیکھی نہ تاؤ دیکھی، جیسا غار میں اپنا کرتا پھاڑ کر اپنا امامہ پھاڑ کر ایک ایک سوراخ کو بند کیا ہے نا صدیق اکبر نے، ویسے ہی کافروں سے بڑھنے کے لیے دروازہ کھولا اور سامنے آ کر ٹھہر گئے اور پوری طاقت کے ساتھ کفار کو روکا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور ٹیلے سے اتر کر نکل گئے، نگاہوں سے مفقود ہو گئے، کس نے؟ کفار نے۔ حضرت ابو بکر نے نہیں دیکھا، ان کا چہرہ دروازے کی طرف ہے، کفار کا چہرہ اس طرف ہے۔ توجہ ہے، ذرا آج سے 1450 سال کا منظر پرانا یاد کر کر دیکھیں، تصور میں ڈوب کر دیکھے تب مزہ آئے۔ نبی کا تصور ہے تو سب کچھ ہے، تصور نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ارے ہماری تو نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ مصطفیٰ جان رحمت کا تصور نہیں کرتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ پہ قربان جاؤ کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کوئی نماز میں بھول کر درود پڑھے تو اس سے سجدے سہو کرواؤں گا، کہ یا رسول اللہ درود آپ پر پڑھے اور بھول کر پڑھے، یاد کر کر پڑھے۔ تصور تو نماز جیسی عبادت بھی ہماری اس وقت تک مکمل نہیں جب درود پڑھو نماز میں قاعدے میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب یہ پڑھو تو تصور مصطفیٰ کا ہونا چاہیے، اگر نہ ہو تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب صدیق اکبر کی پشت کدھر ہے؟ حضور کی طرف ہے، دروازے کے ایسا آیا نا، اور فیس کدھر ہے؟ کفار کی طرف۔ روکا، نہیں روک سکتے، اتنے حملے کیے، صدیق اکبر پر لہو لہان ہو گئے، غش کھا کر گر گئے۔ کسی نے ان کے بابا حضرت ابو قحافہ نے اب اسلام قبول نہیں کیا، اطلاع کی، جاؤ ابو بکر کا حال دیکھو، دیوانہ ہو گیا، عشق میں پاگل ہو گیا ہے، جان سے ہاتھ دھو دے گا۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ زخمی پڑا ہوا ہے، جسم کے ہر حصے سے خون جا رہا ہے، جاؤ اس کی جا کر خبر لو۔ بھاگے بھاگے باپ آئے، ماں آئی، اٹھایا۔ ایک بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کو، جوان بیٹے کو اٹھایا، اپنے کاندھے پر ڈالا، پیچھے سے ماں نے پکڑا اور گھر کو لے کر آئے، طبیب کو بلایا اور طبیب سے کہا دوا کرو۔ آنکھ کھولی صدیق اکبر نے، یار غار نے، اور آنکھ کھول کر ہاتھ بڑھا کر کہا خبردار، اگر مجھے کسی نے دوا یا مرہم لگایا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ماں نے کہا بیٹے ایک قطرہ پانی کا پی لے، تو کہا مرتا مر جاؤں گا، نہ دوا لگاؤں گا، نہ مرہم لگاؤں گا، نہ پانی پیوں گا، اس وقت تک تمہیں اپنا علاج کرنے نہیں دوں گا جب تک کہ میرے حبیب، میرے آقا، میرے مولا کی خیریت مجھے معلوم نہیں ہو جاتی۔ یہ ہے عشق رسول۔ صبح سے شام ہو گئی، سورج ڈھلنے لگا، ماں باپ ہار گئے، سمجھ گئے بیٹے کو ماں باپ سے زیادہ تو کوئی نہیں پہچانتا، سمجھ گئے کہ ابو بکر ہمارا ہی بیٹا ہے، یہ اس وقت تک دوا لے گا، نہ اس وقت تک پانی پیے گا جب تک کہ حبیب کو ادھر حضور کو اطلاع پہنچائے گی۔ حضور پوچھنے لگے ابو بکر کہاں رہ گئے، میرا یار کہاں رہ گیا،
میرا دوست کہاں رہ گیا, میرا پیارا کہاں رہ گیا. تو صحابہ نے ڈرتے ڈرتے حضور سے کہا کہ ان کو پتا ہے حضور کو حضرت ابو بکر سے کتنی محبت. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا کہے, کہا مجھے بولو, مجھے بتاؤ میرے ابو بکر کے ساتھ کیا ہوا, تم نے مجھے بتا لیا اس کے ساتھ کیا ہوا. تو صحابہ گھبرا کر کہنے لگے یا رسول اللہ بری طرح زخمی ہے. تو کہا حیات تو ہے, میرا یار حیات تو ہے. تو کہا یا رسول اللہ بآیات. ایک صحابی آ کر کہے یا رسول اللہ غضب ہو گیا. تو کہا کیا ہوا. تو کہا یا رسول اللہ ابو بکر نہ دوا لیتے ہیں, نہ زخموں پہ مرہم لگانے دیتے ہیں, نہ پانی کا سکھا سے ایک گھونٹ پیا ہے, ایک ہی لقلقہ لگائے جب تک رسول اللہ کو نہیں دیکھوں گا علاج نہیں. یا رسول اللہ اگر یہی سلسلہ رہا تو خون رس رہا ہے, خون بہ جائے گا, ان کی موت واقع ہو جائے گی, جان کو خطرہ. حضور نے کہا چلو مجھے لے کر چلو, مجھے لے کر. حضرت صحابہ بھاگے اور اٹھا کر اطلاع دی حضرت ابو بکر کے والد کو کہ رسول اللہ آ رہے ہیں. سرکار ابو بکر اب اٹھ نہیں پاتے. ماں سے کہا ماں احسان کرے گی, بابا احسان کریں گے, مجھے اٹھا لیجئے. دونوں نے کندھوں میں ہاتھ دیا, ایک نے ادھر دیا ایک نے ادھر دیا, دونوں اٹھا کر لے آ رہے ہیں. ادھر سے حضرت ابو بکر کو ماں باپ سہارا دے کر لے جا, ادھر سے حضور آ رہے. حضور نے اپنے یار کا یہ منظر دیکھا, حضور رونے لگے, آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے. حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے. حضور نے سینے سے لگا لیا, دونوں آپس میں لپٹ گئے. حضور نے کہا ابو بکر تو سلامت ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو پھر کبھی کیا, میرے آقا آپ سلامت ہے تو ابو بکر کو غم کیا ہے. اس کے بعد دوا بھی دی, مرہم بھی. یہ عشق تھا. کہاں گیا یار یہ عشق. اب کیوں نہیں کیا جاتا ایسا عشق رسول اللہ سے. صحابہ کے پاس اتنی فرصت تھی ایک دوسرے سے لڑنے کی. یہ مشاجرات کی بات کرنے والوں, تم نے اسلام کو سمجھا نہیں. اسلام صرف محبت ہے. کیا ہے, محبت ہے. کیا ہے بولو, محبت ہے. محبت کے تیور دیکھنا ہو تو صحابہ سے سیکھو. کبھی کسی بات پر میرے آقا ناراض ہو جاتے کسی بات پر, تو پتہ ہے حضرت عمر فاروق کا حال کیا ہوتا. وہ جان جاتے کہ میرا حبیب ناراض ہو گیا ہے اور حضور کی ناراضگی بڑھے گی تو اللہ کا غیظ و غضب نازل. اب امت کو بچانا ہے تو کیا کرتے معلوم, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی عاجزی اور انکساری کا عالم تو دیکھو. آتے حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے, نارمل نہیں بیٹھتے, دو گھٹنوں کے پر بیٹھ جاتے. کیسے بیٹھتے آپ تصور کر رہے ہیں کہ نہیں, ورنہ میں بات نہیں کروں گا. تصور کریں, مزہ آئے گا, لطف آئے گا. وہ منظر اپنی آنکھوں پہ امیجن کر دیکھیں. گھٹنوں کے پر ایسے بیٹھ جاتے, دونوں کونیاں دیکھتے تھے زمین پر, بالکل چھوٹے بچے کی طرح. اس کے بعد کہتے حضور کے چہرے اقدس کی طرف دیکھتے. حضور جلال میں دیکھ رہے ہیں ابھی اور حضور ناراض ہیں ابھی. حضور کے چہرے اقدس کی طرف دیکھتے اور کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد رسول النبی. یا رسول اللہ میں راضی ہوں, یا رسول اللہ میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے. میں اس بات سے راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے, اسلام میرا دین ہے, اور میرے آقا آپ ہمارے نبی اور رسول ہیں. آپ ہمارے نبی اور رسول ہیں. اتنا کہنا ہوتا حضور مسکرا دے. حضور مسکرا دیتے تو صحابہ کی جان میں جان آ جاتی اور حضور سارے غم بھول جاتے. یہ محبت کے تیور ہے دوستو. کہاں گئی یہ محبت. حضرت عثمان غنی کا عالم کیا. حضور کو کہا یا رسول اللہ میرے گھر آپ کی دعوت ہے, آئیے. حضور نے کہا قبول ہے, میں آ رہا ہوں. حضور کے قدموں کے نشان دیکھتے رہے, ایک ایک قدم کو گنتے رہے. کاشان اقدس سے رسول اللہ نکلے, حضرت عثمان غنی کے گھر تک پہنچے, قدم گنتے رہے. حضور مسکرا کر پوچھے عثمان کیا بات ہے, تو میرے قدم کیوں گن رہا تھا. تو کہنے لگے یا رسول اللہ بات اتنی ہے, میں نے منت کی تھی. دیکھو منت بھی کوئی بدعت نہیں ہے, صحابہ کی سنت ہے. منت پر اعتراض کرنے والوں حضرت عثمان سے پوچھو کہ منت کیوں کی تھی. انہوں نے کیا منت کی تھی. یا رسول اللہ میں نے یہ منت کی تھی کہ جس دن آپ میرے گھر آئیں گے, جتنے قدم چل کر آئیں گے اتنے غلاموں کو آپ کے نام پر آزاد کر دوں. غلام کو آزاد کرنا کوئی بڑی بات, بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں. پتہ نہیں حضور 50 قدم چلے, 100, 150, 200, اللہ نے حضرت عثمان کو سخی بنایا. یہ محبت کے تیور تھے, مولا کائنات کی محبت. اور ایک کعبے میں پیدا ہوئے, کعبے کو نہیں دیکھا. اب اس سے زیادہ کیا محبت کا ثبوت ہو. کہا کیوں آنکھ نہیں کھولتے. کہا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے دنیا میں آیا ہوں, اس کے لیے آیا ہوں جو کعبے کا بھی کعبہ ہے.
دوستو یہ محبت کے جذبے اگر سنانے بیٹھوں تو صبح ہو جائے. صحابہ کے جو انداز محبت تھے نا وہ بالکل مختلف تھے. وہ محبت کی لذت, وہ محبت کے لمس کو محسوس کر دیکھو کہاں گئی ہے وہ محبت. ڈھونڈو نہ آج مدرسے میں وہ محبت مل رہی ہے معافی کے ساتھ, نہ کسی خانقاہ میں وہ محبت مل رہی ہے. مرید جا کر پیر صاحب کے پاس بیٹھتا, پیر صاحب وہ پیر صاحب کو گالی دیتے, نہیں تو وہ پیر صاحب کو دیتے تھے, وہ پیر صاحب. مولانا کے پاس جا کے مدرسے میں بیٹھتا, مولانا وہ مولانا کو غلط بولتے, یہ مولانا کو غلط بولتے, وہ مولانا کو بولتے ان کا مقطع نظر غلط ہے, ان کی فکر غلط ہے, ان کا مکتب غلط ہے. بس اسی میں زندگیاں گزر رہی ہیں. وقت کا بھروسہ ہے. کووڈ-19 نے تو بہت پردے اٹھائے ہیں. ایسے ایسے لوگ اس دنیا سے چلے گئے آنن فانن. ہوش کے ناخن لو مسلمانوں, کسی سیانے نے کہا تھا کہ محبتوں کے لیے وقت کم پڑ جاتا ہے. یہ دنیا اتنی مختصر زندگی ہے کہ محبتوں کے لیے وقت کم پڑ جاتا ہے. نفرتیں کہاں سے؟ آج جس طرف بھی دیکھیے اس طرف نفرتوں کا بازار گرم ہے. اب آپ کو کرنا کیا ہے دوستو آج کے اس نازک کیا کیا ہے؟ کچھ کرو تو تکلیف, کچھ نہ کرو تو تکلیف. میلاد مناؤ بہت زیادہ تکلیف, نہ مناؤ پھر بھی تکلیف. پتہ نہیں اندر اندر کیا چل رہا ہے. سن لیو اب یہ جو تصادم ہوا ہے دو تہواروں کا, ایک ہمارے عید کا, عید الاضحیٰ کا, کیا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. عید الاضحیٰ کہاں سے لائے عید, یہ عید کیسا ہو گئی؟ میں نے کہا اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ فطر کی عید ہوتی نہ بقرہ کی عید ہوتی. یہ عید کے صدقے میں ساری عیدیں ہیں. اچھا آج کل سوشل میڈیا پر ایوری فرائیڈے ذمہ داری سے مجھے بھی 100-200 میسیجز آتے ہیں. عید المومنین جمعہ مبارک, کیا بول کے آتے ہیں محمد؟ عید المومنین مبارک. میں بولا ہاں یہ کون سی عید ہے بھائی؟ تو بولے ایسے جمعے کو کیا بولتے ہیں؟ ارے بولو بھائی, چندہ تو نہیں مار ہو نا. کیا بولتے جمعے کو؟ عید المومنین مبارک. سوشل میڈیا فرائیڈے کے دن انہیں نماز پڑھو تو بھی نہ پڑھو, لیکن ذمہ داری کے ساتھ صبح اٹھتے میسج ڈال دیتا کہ اپن جمعے کا پورا اہتمام کریں. دوستوں کو پتہ چل جانا کہ آئی ایم آفرنگ جمعہ پریئر اینڈ پلیز ڈونٹ تھنک دیٹ میں سو رہا ہوں گھر میں. نہیں, جمعہ پڑھ لو, مبارکباد کیا ضرورت نہیں, پڑھ لا دو. تو عید المومنین جمعہ کیا ہے؟ عید المومنین ہے. کیوں ہے بھائی؟ پیر بھی ہونا چاہیے تھا نا. اب دیکھیے توجہ ہے آپ. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ جمعہ عید المومنین ہے, سید الایام. کیا فرمایا؟ حضور کو اگر کسی بات پر بہت زیادہ ایمفسائز کرنا ہوتا نا تو حضور کہتے ہیں سید الایام. جیسا گوشت کو سید الطعام کا, حضرت حمزہ کو سید الشہداء کا. توجہ ہے آپ کی. تو حضور نے فرمایا یا سید الایام. تو صحابہ پہ قربان جاؤ, وہ اگر پوچھتے نہیں تو ہمیں پتہ کیسا چلتا. السوال مفتاح العلم. کہا گیا ہے کہ سوال جو ہے وہ علم کی چابی ہے. کیا ہے؟ تو صحابہ حضور سے سوال کرتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جمعے کو اتنا بڑا مقام, یہ شرف, یہ فضیلت, یہ امپورٹنٹ, یہ پرومیننس, یہ سگنیفیکنس کیوں؟ یہ بھی تو نارمل دن ہے نا. آج کل کے جو لوگ کہتے ہیں نا سب برابر, نبی امتی برابر, فلاں برابر, فلاں برابر, وہ کان کھول کر سنے. ارے بیٹا جب دن برابر نہیں تو بشر کیسے برابر ہوگا؟ حضور نے کیا کہا؟ جمعہ سید الایام ہے. صحابہ نے کیا پوچھا یا رسول اللہ جمعہ سید الایام کیوں ہے؟ تو حضور نے فرمایا فیہ خلق آدم. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے آدم کو خلق کیا. جمعہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے آدم کو پیدا کیا. تو عقیدہ کیا ملا؟ جس دن آدم پیدا ہوئے وہ عید المومنین. اب بتاؤ, دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے اس سوال کا جواب دو, آدم افضل ہے کہ میرا نبی افضل ہے؟ بولو. مصطفیٰ ہر جہت سے, ہر اعتبار سے, ہر نظریے سے, ہر زاویے سے, ہر اینگل سے, ہر فضیلت سے میرا نبی تمام انبیاء سے افضل ہے کہ نہیں؟ بولو.
صرف سمجھنے کی ہے دوستو، نفرت کی اینک سے دیکھو گے ہم کیا چیز ہے تم کو مصطفیٰ بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. محبت سے دیکھو، محبت سے دیکھو، محبت سے دیکھو، پتہ چلے گا کہ آقا و مولا علیہ السلام کا مقام کیا ہے. اور یاد رکھو اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ فرماتا ہے اے بندے میرا شکر ادا کر، میری نافرمانی مت کر. کیا کہتا ہے؟ شکر ادا کر. اور شکر کیسے ادا کیا جائے؟ بولیے بولیے. روتے ہوئے کمرے میں بیٹھے چیخا مار مار کے رو رہے، دروازے بند کر لیے، کھڑکیاں بند کر لیے، اندھیرا کر دیے، اس کے بعد بولے شکر ادا کر رہے. میں نے کہا تو جھوٹا ہے. میں نے کہا ہے بدعقیدہ، اے نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. سچے تو ہم ہیں. آؤ دیکھو ہم شکر ادا کریں. یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ یہ کان اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ پیر اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ یہ جان اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ بولو. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا. تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو، no, you will not be able to do that. اللہ فرماتا ہے تم شمار اللہ کی نعمتوں کو نہیں کر سکو گے. اور فرماتا ہے at the same time لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے تو میرا شکر ادا کرتا جا، میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. اب مجھے مسلمانوں ایک بات بتاؤ، یہ آنکھ بڑی نعمت ہے کہ اسلام بڑی نعمت ہے؟ بولیے. یہ کان بڑی نعمت ہے یا وہ کان بڑی نعمت ہے جو قرآن سنتے ہیں؟ وہ زبان بڑی نعمت ہے جو قرآن پڑھتی ہے؟ توجہ سے سنے میری بات. اور ان تمام نعمتوں کو ایک طرف رکھ دو، ہر نعمت کا قیامت میں سوال کیا جائے گا. نعمتوں کا اسراف کرو گے اللہ پوچھے گا تم سے، پوچھے گا کہ نہیں؟ ان اللہ لا يحب المسرفین. اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت بولیے نہیں کرتا. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ قیامت میں ہر نعمت کا سوال کرے گا، پوچھے گا یہ نعمت دی تھی کیا کیا، یہ نعمت دی تھی کیا کیا، یہ نعمت دی تھی کیا کیا، یہ نعمت دی تھی کیا کیا. اس کے بعد اللہ پوچھے گا اپنے بندے سے میں نے تجھے سب سے بڑی نعمت دی تھی، اس کے ساتھ کیا کیا؟ آؤ باشقین سے پوچھو، علماء اہل سنت سے پوچھو، کیا کہتے ہیں؟ سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات مبارک ہے. نعمت عظمیٰ ہے. جیسے مولانا مناج قاضی صاحب نے کیا کہا؟ یہ آسمان بنا نبی کے صدقے، زمین بنی نبی کے صدقے، کہکشاں بنی نبی کے صدقے، انجم بنی نبی کے صدقے. کائنات میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ کس کا صدقہ ہے؟ بولو بھائی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ رانگ نمبرز نہیں آئے، پورے ماشاءاللہ ٹی ٹی ایس بیٹھے ہوئے. ہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بولو کس کا صدقہ ہے؟ حضور کا صدقہ. یہ جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ حضور کی ذات والا صفات ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اب اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کیا فرما رہا قرآن میں سورہ والدعا میں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور اپنی رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. کیا کرو؟ بولیے کیا کرو؟ چرچا کرو. چرچا زبان کھول کر کیا جاتا ہے یا زبان بند کر کر کیا جاتا ہے؟ چرچا محفل منعقد کر کر کیا جاتا ہے یا کمرہ بند کر کر کیا جاتا ہے؟ بولیے. چرچا کرنے کے لیے اب الیکشن آئے گا تو بہت چرچے ہوں گے، ہر پارٹی کا چرچا ہوگا کہ نہیں؟ بولیے. اب ان کو جا کے بولو چرچا کرنا ہے کمرے کے اندر، تو انہیں بولیں گا اس کو لے کے جاؤ ایرا گڈے کے اندر، اس کا اسکرو لوز ہو گیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ چرچا کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ آج کل تو ڈیبیٹ کا دور ہے، جس کو دیکھو چرچا. حضرت زین الفقہ مفکر اسلام حضرت مفتی خلیل احمد صاحب اللہ ان کے عمر دراز فرمائے، صحیح معافیت کے ساتھ تاج ان کے علمی فیضان کو جاری اور ساری رکھے. آج سے 1.5-2 سال پہلے حضرت زین الفقہ نے ایک اعلانیہ جاری کیا اور اس میں کہا کہ میں مسلمانوں کے رہبروں سے، رہنماؤں سے، علماء سے، مشائخ سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ وہ ٹی وی کے ڈیبیٹ پر
نہ جائیں. پتہ ہے مولانا غلط تو نہیں بول رہا ہوں. اعلان کیا. ہمارے بزرگ ہیں, ہمیں ان پر ناز ہے, ان پر فخر ہے, ان کی علمی صلاحیت ہے. میں ٹی وی کی ڈیبیٹس پہ جاتا تھا, لیکن I'm sorry ہندی نہیں انگلش پہ جاتا ہوں, کیونکہ میں نے ہندی پہ دیکھ لیا ہے کہ بڑے بڑوں کی پگڑیاں اچھاڑی جا رہی ہیں, بڑے بڑوں کے شملے ٹوپیاں سب اتار کر پھینک رہے ہیں. تو چپ بیٹھ, کیا بولا, یہ بولا. میں بولا نہیں, ڈیبیٹ کرنا ہے ٹائمز ناؤ کے چینلوں پر, انگریزی چینلوں پر گیا, لیکن پھر مجھے کالز پر کالز آتے گئے. بحیثیت اسلامک اسکالر تو میں نے منع کر دیا, میں منبر رسول پر کہہ رہا ہوں. اس کے بعد کسی ٹی وی ڈیبیٹ پر میں اس لیے نہیں گیا کہ وہاں پر مسلمانوں کی رسوائی ہو رہی, یعنی کہ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ منظر, اور جو نہیں جانتے وہ بھی جا کر بیٹھ رہے ہیں, اور ایسے ایسے سوال. ایکس مسلم کا فتنہ چل رہا ہے, نوجوان جانتے ہیں مسلمانوں پہ فتنہ ارتداد کو ہوا دی جا رہی ہے. پہلے ایسے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے جو اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں, اسے میٹیریل دیا جا رہا ہے, اسے بٹھایا جا رہا ہے, وہ اسلام چھوڑ دیا ہے, وہ ایکس مسلم ہو گیا ہے. اس کے بعد ایسے لوگوں کو جا کر بٹھایا جا رہا ہے جو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, داڑھی بڑی کر لیے, اتنا بڑا شملہ پہن لیے, اتنی بڑی شروانی پہن لیے, صدری پہن لیے, ہاتھ میں ڈنڈا لے لی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, جا کے بیٹھ گئے اندر. ہمت ہے تو ہمارے جیسے علماء ضیاء الدین صاحب ملنا, یا پھر مفتی خلیل احمد صاحب, یا انٹرنیشنل شخصیت چاہیے تو شیخ الاسلام طاہر القادری. ایسے لوگوں کے سامنے بٹھاؤ لا کر, نہیں بٹھا سکیں گے. بٹھا سکیں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو یہ فتنوں کا دور ہے, ہر طرف فتنے ہیں. تو اس دور میں آپ کو اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے. بولیے کیا کرنا ہے؟ اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا ہے. اور حضور پاک علیہ السلام کی ذات والا صفات کی شکل میں جو اللہ کی نعمت ملی ہے, نعمت غیر مترقبہ جو ملی ہے, آپ کو اس کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کیا فرماتا, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو چرچا کرنے کے لیے عوام چاہیے. کیا چاہیے؟ عوام چاہیے. چرچا اکیلے میں نہیں کیا جاتا, چرچا کے لیے جنتا چاہیے. بولیے کوئی بھی لیڈر ہو یا جلسہ سیاسی ہو کہ مذہبی ہو, عوام چاہیے. تو یہ میلاد کانفرنس قرآن پاک کی اس آیت کے حکم کی تعمیل میں منعقد کی گئی ہے. یہ میلاد کانفرنس ان نوجوانوں نے جو منعقد کی ہے اس کمیٹی نے, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ مولا ساری نعمتیں ایک طرف, تو ہر نعمت کا سوال کرے گا, لیکن اس نعمت کے صدقے ہمیں تو بخشے گا. میلاد کی خوشی منانے کا جو اجر, جو ثواب اللہ رب تبارک و تعالی ہمیں اور تمہیں عطا کرے گا, اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں, یاد رکھو کسی مولوی کی باتوں پہ مت جاؤ. آج کل بہت مختلف قسم کے عقیدے کے لوگ آ رہے ہیں. مولا کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ مولا سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا ہے رسول اللہ کی امت میں؟ بولو مولا کیا ہے؟ باب العلم ہے. کیا ہے؟ باب العلم ہے. جسے علم کی خیرات کائنات میں ملی, اس کو حیدر کرار کے چوکھٹ سے ملی ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. وہ مولا کائنات فرماتے ہیں, جس نے من عظم مولد النبی, مولا کا ارشاد سنیے کیا فرماتے ہیں, من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان لقراءته سببا لا یخرج من الدنیا الا بالتوبۃ والایمان. اس کا ترجمہ سنیں گے آپ, سنیں گے کیا فرماتے ہیں مولا؟ پتہ ہے آپ کو کہ جس نے میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کی, نوجوانوں مبارکباد ہے, خوبصورت سٹیج لگایا, بینر لگایا, پھولوں کا انتظام کیا, کرسیوں کا انتظام کیا, قالین بچھائی, نور کا سما منعقد کیا. اب ان کے لیے مولا کائنات فرما رہے ہیں, من عظم مولد النبی, جس نے میلاد کی تعظیم کی. کیا کی؟ تعظیم کرے نہ کرے, تعظیم کرے بول کے تو اتنی رسپیکٹ سے آپ کو بلا کے بٹھائے. تو مولا فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد کی تعظیم کی اور اس میں کچھ پڑھا, صرف تعظیم پہ نہیں اکتفا کیا بلکہ کیا فرمایا, اس پہ پڑھا, یا تقریر کی یا اعلانات پڑھوائی. تو مولا کائنات فرماتے ہیں لا یخرج من الدنیا الا بالتوبۃ والایمان, اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ توبہ نہیں کر لیتا. ارے میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں شرکت کرنے والوں, ارے میلادیوں, تمہیں حیدر کرار مبارکباد دیتے ہیں
اب میں آپ لوگوں کو بولا تو موڈ خراب ہو جاتا. چھٹی بولے تو ایگزام ہال میں دیکھے تو چیٹنگ. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا کچھ بتائے انہوں میں بولنے والا نہیں ہوں. وہ لوگ بولتے کب بولنے والے ہیں. ہمارے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ پاشا, کئی نسبتوں کے حامل ہیں ماشاء اللہ. آپ صاحب سے پوچھنا, ایک مرتبہ درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ وسلام. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ کتنے لوگوں نے درود پڑھا اور کتنوں نے نہیں پڑھا؟ بولیے آپ تو پڑھے, میں سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا ہوں. ایمانداری سے بولا رسول اللہ سن رہے ہیں. دیکھیے میں سنوں نہ سنوں, آپ کا درود حضور سن رہے ہیں. اتنا بخل کیوں صاحب؟ درود کے معاملے میں اتنا بخل کیوں؟ حضور تو پل پل یاد کرے نا آپ کو, کہ آپ کے درود پڑھنے سے میرے مصطفیٰ کے درجات بلند ہوں گے. وہ تو ان کا رب ہے نا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب اتنا دوں گا, اتنا دوں گا, اتنا دوں گا کہ تجھے راضی کر لوں گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ. بولیے آپ صاحب, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب تیری جو پچھلی گھڑی ہے نا اس سے بہتر آنے والی گھڑی. اب ذرا سوچو, معراج میں وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, اور ادھر کیا ہے قاعدہ قرآن کا, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اب اللہ جانے اللہ اپنے حبیب کو کتنا قریب فرما رہا ہے. تصور کی نگاہوں سے دیکھیں, درود پڑھنے میں بخل نہ کریں. کسی شاعر نے کہا تھا کہ قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے. قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے, درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے. رسد کس کو بولتے؟ موراکو میں زلزلہ آیا دیکھے, لیبیا میں طوفان آیا دیکھے, ادھر 5000 چلے گئے, ادھر 5. اب جو ریفیوج میں ایڈ دے رہے نا, دنیا بھر سے جو ایڈ پہنچائی اس کو بولتے رسد. کیا بولتے؟ رسد کو رسید مت سمجھیے آپ, رسد ایڈ کو کہتے ہیں. تو کہنے والا کیا کہتا ہے؟ قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے, درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے. آقا فرماتے من صلی علیہ واحد, ایک مرتبہ جس نے درود پڑھا مجھ پر صلی اللہ علیہ عشرہ, اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا. یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ فائدے کا ہے؟ بولیے, گھاٹے کا ہے؟ بولو یار. فائدے کا سودا ہے. تو فائدے کا سودا نہیں کرنا چاہتے, نقصان کی عادت ہو گئی ہمارے. دوستو درود پڑھو, اسی لیے کہ یہ مہینہ ہے ہی درود پڑھنے. اب 2 دن کے بعد جو سایہ فگن ہونے والا ہے نا مہینہ, کیا کرے اس میں؟ گلی گلی پھرتے رہے موٹر سائیکل پہ, مفلرہ نکال کے, سائلنسر نکال کے, ویلیا کرتے ہوئے. ادھر آپ نکل گئے, ادھر ماں کی رات کی نیند حرام ہے. کبھی ماں کے جذبے کو سمجھ کر دیکھو. تم جب باپ بنو گے نوجوانوں, تمہیں پتہ چلے گا کہ ایک آہٹ جب باہر سے آتی ہے تو ماں کا دل دھڑکنے لگتا ہے, ماں کا کلیجہ منہ کو آتا ہے. جوان اولاد جسے پال پوس کر بڑا کرتی ہے نا ماں, یہ رات رات پر باہر پھرتے رہتے ہیں. تو سوچو ماؤں کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگا, ان باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگا. میرا بیٹا گیا ہے, کہیں حادثے کا شکار نہ ہو جائے. سو نہیں پاتا ہے باپ, سو نہیں پاتی ہے ماں. نوجوانوں قدر کرو اپنے ماں باپ کی. اور میلاد پاک مصطفیٰ کے مہینے میں یہ موٹر سائیکلوں کے مفلرہ نکال, رات بھر ٹھیٹی ٹھاٹا, سوشل میڈیا. آپ تو حالات نازک ہونے والے, اللہ حفاظت کرے. دیکھیں 2 پروسیشنز ایک ساتھ ہونے والے, 2 سیلیبریشنز ایک ساتھ ہونے والے ہیں. تو میں نوجوانوں سے خواہش کروں گا, آپ سڑکوں پر نہیں پھریں گے, آپ وہاں بیٹھیں گے جہاں فرشتوں کا نزول ہوگا. تم جہاں بیٹھو گے نا وہاں حضور کی توجہ تم پر ہوگی. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ حضور کی آپ پر توجہ ہو, تو آپ کس حال میں رہیں؟ پاک صاف رہیں کہ ناپاک رہیں؟ بولیے, بولو. ارے یار جمعے کی جمعہ پانی نہ کے نکلتے, کئی کے واسطے نکلتے؟ وہ حدیث پیش نظر ہے, آپ کو معلوم کی نہیں معلوم کی, بڑوں کو معلوم تھی. بیٹے نماز پڑھ, بیٹے نماز پڑھ, بیٹے نماز پڑھ. نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا. جمعہ آ گیا تو لات مار کے پڑھاتے. کئی بچوں کو تو دیکھا میں فائنل اینوئل ایگزام چھوڑ کے بھی جمعے کی نماز پڑھتے, اور بعض ایسے رہتے امی اب بھی اٹھ رہا ہوں بولتے جمعے کی نماز چلے جاتے.
ایسے بھی ہے کیوں پڑھتے جمعے کی نماز پابندی سے؟ حضور کا ارشاد یاد ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ جس نے خشوع اور خضوع کے ساتھ، احتساب کے ساتھ اس جمعے نماز پڑھی اور پھر اگلے جمعے نماز پڑھی اور جمعے کی قدر کی، اس کا خیال رکھا، اللہ اس جمعے سے اس جمعے تک کے گناہ معاف کر دیتا۔ اس کا لحاظ کر کر پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے ربیع الاول میں کیا کرنا ہے؟ آپ ہونا، آپ کی تنہائی ہونا اور رسول اللہ پر درود کی کثرت ہونا۔ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ تم درود پڑھو اور مجھے خبر نہ ہو۔ یہ کون سا ایسا عمل ہے مجھے بتائیے جو آپ ادھر کریں اور ادھر حضور کو خبر ہو جائے؟ فرشتہ معمور ہے آپ کے سر پر منڈا رہا، آپ ادھر پڑھیں، ایک مرتبہ درود پڑھ کر بتائیں مجھے، آواز نہیں آئی مجھے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ درود پڑھا رہا آپ نے، فرشتہ چلا گیا لے کر، دوسرا فرشتہ آ گیا، اور وہ فرشتہ اب کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ فرشتے کو نہ پلین چاہیے، نہ ویزا چاہیے، نہ ٹائم چاہیے۔ جس طرح آپ ادھر ڈائل کرے ویڈیو فون آ کر، مدینہ شریف سے 1 سیکنڈ کے اندر ویڈیو کالنگ ہوتی نہیں ہوتی؟ بولیے 5G کا دور ہوتی نا، اب فرشتہ پہنچ گیا ہے۔ تصور سے سوچے، رسول اللہ کی چوکھٹ میں ٹھہرا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا فلاں غلام، کیا نام ہے حضرت؟ محمد ہاشم بیابانی اور لیاقت علی، دو نام لے رہا ہوں، دونوں بزرگ بیٹھے۔ اب دیکھیں فرشتہ حضور کی چوکھٹ پر موانے شریف کے سامنے ٹھہرا ہے اور کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، ایون گارڈن میں، امبر پیٹ کی سرزمین پر، حیدرآباد شہر ملک ہندوستان میں، ہاشم بیابانی اور سید لیاقت نے آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ سرکار قبول فرمائیے، میرے حضور قبول فرما رہے ہیں۔ تو یار اتنی بڑی نعمت ہے درود، کیوں نہیں پڑھتے؟ دیکھو رمضان کا مہینہ آتا نہیں، کیسے سے کیسا چھٹیلا رہنے دو، بدمعاش رہنے دو، لیکن کیا کرتا؟ رمضان میں ایک تو روزہ رہتا، ماشاءاللہ یہ میرے آقا کا کرم ہے، روزہ رہتا، لیکن دوسرا عمل کیا ہے سب سے زیادہ کثرت سے ہونے والا؟ تلاوت، بولو تلاوت قرآن، جسے دیکھیں قرآن کھول کر بیٹھا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا بھائی، خیریت؟ کوئی نئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی نا؟ صبح قیامت تک ہونے والی بھی؟ بولو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب نبوت ختم تو کتاب کا سلسلہ بھی رک گیا، لیکن وہی صاحب ہے جو سال بھر اماں بولتی قرآن پڑھ قرآن پڑھ قرآن پڑھ، نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا۔ آج بغیر بولے فجر کے بعد مولانا حافظ صاحب اس کی صورت دیکھ رہے ہیں، انہیں گیا تو مسجد لاک کر کے سوتا ہوں، انہیں جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ 5:30 میں فجر ہو گئی، 6:30 پونے 7 تک بیٹھا ہوا ہے بھائی، تھوڑی ہو گیا، ایک پارا کمپلیٹ ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ سلو ہے اسپیڈ، حافظ صاحب پڑھے تو 20-25 منٹ میں پڑھ لیتے، روانی جس کو رہتے 30 منٹ، لیکن اب 1.5 گھنٹہ ہو گیا، اب ان کو بھی غصہ آ رہا ہے، اب جاتا ہے کہ جب جاتا ہے کہ جب باہر گیا تو ہاتھ پکڑ لیا حافظ صاحب، امام صاحب بولے کیا بات ہے خیریت؟ اتنی دیر تک؟ حافظ صاحب وہ 30 دن میں قرآن ختم کرنا ہے، حضور کی سنت ہے، بہت بڑا اجر ملتا ہے اس کا۔ تو بیٹا پھر عام دنوں میں کئی گنے پڑھتا؟ نہیں حافظ صاحب رمضان ہے نا۔ تو رمضان ہے تو کیا ہوا رے؟ تو بولا ارے حافظ صاحب آپ کو اتنا نہیں معلوم، یہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ بولو یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل، اس مہینے کا اس مہینے سے تعلق ہے جس مہینے کی ایک رات جسے شب قدر کہتے ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق کی پہلی قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ پوچھا بھائی وہ تو 1400 سال پرانی بات ہے نا، اب تھوڑی ہو رہی تو تم پڑھتے بیٹھے تو نہیں حضرت، اس مہینے کا تعلق اس مہینے سے، اس رات کا تعلق اس رات سے۔ اب ذرا سوچو قرآن کس نے کہا قرآن ہے؟ بولو حضور نے کہا نا۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی۔ مسلمانوں میں جو ہے کوئی بھی کام و شادی ہو تو کتنے گواہ ہونا؟ بولو 2 گواہ۔ کتنے شادی شدہ لوگ ہیں؟ ان لوگوں کو معلوم ہے گواہ نہیں ملے تو شادی ہوتی ہے، گواہ بھاگ گئے تو قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تو شادی نہیں ہوتی، گواہ نہ بابا، گواہ ضروری ہے۔ تو 2
گواہی اپن ایک ہی بیٹا ہوا ہے. دوست بولا خالی صاحب دو نہیں اپن ایک ہی گواہی لے لے. انہوں نے دیوانہ ہو جائے گا. دو رکھتے ایک نہیں ہوتے. لیکن ایک صحابی رسول ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ابو قزیمہ اگر گواہی دے تو دو مسلمانوں کی گواہی کے برابر ہے. کیوں ذرا سوچیں کیوں؟ آقا مولا علیہ السلام کو ایک دن گھوڑا پسند آیا اور حضور نے کیا فرمایا گھر کشادہ رکھو گاڑی اچھی رکھو. میری گاڑی پہ بھی لوگوں کو بس زحمت ہو. اچھی گاڑی خواہش تھی مرسیڈیز کی اللہ دے دیا. حضور نے کیا ارشاد فرمایا بھاری سے بھاری سواری رکھو. بولیے گھر کشادہ رکھو صاف ستھرا رکھو. اب جب دیا تو اللہ کی نعمت. بخاری کی حدیث سے اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کی نعمتوں کو چھپاتا نہیں دکھاتا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب حضور کو ایک بہت خوبصورت گھوڑا پسند آیا, اس کی قیمت بہت زیادہ. اب اتنے پیسے حضور کے جیب میں اس وقت نہیں ہیں. دو جہاں ملک اور جو کی روٹی کے ساتھ وہ آقا مولا جو بوریے پہ بیٹھے ہیں لیکن تحت الثری اور آسمانوں پہ میرے آقا کا اختیار و حکومت ہے. گھوڑا بہت پسند آ گیا حضور کو. اور جب پسند آیا آقا مولا علیہ السلام کو تو حضور نے کہا بیچے گا؟ تو اس نے کہا ہاں بیچوں گا. کتنے؟ اتنے. حضور نے کہا اتنے تو نہیں ہے تو رک میں جا کر آتا ہوں. حضور گئے اور جا کر پیسے لے کر آئے. اتنی دیر میں ایک یہودی آیا. یہودیوں کا ہمیشہ اسلام سے دشمنی روز ازل سے ہے. جب حضور نے اعلان کیا تھا فاران کی چوٹی پہ تب سے دشمنی ہے. تو اس نے کہا کہ گھوڑا بیچے گا؟ نہیں. بیچ دیا. کس کو بیچا؟ محمد بن عبداللہ کو. کہا نہیں میں بڑھ کے قیمت دوں گا مجھے دے دے. وہ نہ مسلمان تھا نہ کچھ تھا, وہ تو تاجر تھا اور بے ایمان تاجر تھا. اس نے کیا کیا دے دیا. اور جب وہ لے جانے لگا تو حضور آئے. کہا کہ یہ کیا کیا؟ گھوڑا مجھے پسند آیا ہے میں نے اس کی قیمت طے کی تھی. اس نے کہا کوئی گواہ ہے؟ تو حضور ادھر دیکھنے لگے. ادھر سے حضرت ابو خزیمہ آ گئے اور آ کر کہنے لگے کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ تو کہا نہیں یہ گھوڑا میں نے لیا تھا اور سودا طے ہو گیا تھا, اس کو بیچ دیا. پہلے مجھ سے طے ہوا تھا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں. اے شخص میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے یہ گھوڑا خریدا. تو وہ گھبرا گیا اس لیے کہ عرب کا یہ قاعدہ ہے کہ کوئی گواہی دے دے تو پھر اگر اس کی گواہی کو انکار کرے تو اس کا بزنس بائیکاٹ ہو جاتا. تو وہ گھبرا کے گھوڑا دے دیا. حضور نے قیمت دے دی. اب حضور کے انداز دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ غلام ہے یا پھر مرید ہے تو آج کل کیا کرتے خالی پیروں کے نیچے ڈالتے, کبھی محبت سے سینے سے نہیں لگاتے. اب وہ انداز دیکھیں. دو جہاں کے مالک و بادشاہ آقا مولا علیہ السلام نے کیا کیا؟ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں. حضرت ابو خزیمہ کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا. اب ان کی زندگی کی معراج ہے جن کے قدموں پہ سر رکھ کر جبرائیل اپنی معراج کرتے ہیں. سید الملائکہ کی رسائی مصطفیٰ کے نازک قدمان مبارکہ تک ہے. اب وہ آقا اپنے بازو پسار کر حضرت ابو خزیمہ کے مونوں پر ایسے ڈالا اور لپٹا لیا. اور لپٹا کر جب دیکھا تو یہ گھبرا بھی گئے, سکون بھی مل رہا ہے لیکن حضور کی نبوت کا جاہ و جلال بھی ہے. اس سے کام بھی رہے کہ آج غلطی کہیں نہیں ہو گئی مجھ سے. یہ تو نہیں کہ حضور مجھ سے پوچھیں کہ تو تھا نہیں, تو نے جھوٹ کیوں بولا. اب گھبرا رہے ہیں. اب ایسی کیفیت میں ہے الایمان بین الخوف والرجاء. حدیث کیا ہے؟ ایمان جو ہے نا خوف اور رضا کے بیچ میں ہے. ڈرنا بھی برابر ہے, امید بھی برابر رکھنا ہے. ڈرنا چھوڑنا بھی نہیں ہے, امید چھوڑنا بھی, بولو دونوں کے درمیان ہے. اب وہ کیفیت میں ہے. حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے ایسے سینے سے لگا کے خریب ایسے کیا اور دبوچا ان کو اور پوچھا تم تو تھے نہیں؟ تو گھبرا گئے. تو پھر کیسے گواہی دی؟ تو کہہ رہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, ایک بات اجازت ہو تو عرض کروں. تو کہا ہاں بول ابو خزیمہ. یا رسول اللہ آپ گھوڑے کی بات کرتے ہیں؟ سرکار آپ اس گھوڑے کی بات کرتے ہیں؟ سرکار میں نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا نا, میں نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا, میں نے تو فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا, میں نے تو یوم النشور کو بھی نہیں دیکھا, میں نے تو آخرت کو بھی. یا رسول اللہ اتنا سب کچھ بغیر دیکھے آپ کے کہنے پر مان گیا ہو, گھوڑے کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ تو حضور نے کیا کہا؟ اس کے بعد فرمایا یا واقعہ حضور نے خود صحابہ کے درمیان آ کر سنایا.
صحابہ ہنس رہے مسکرا رہے. اس کے بعد فرمایا سنو میں خوشخبری دیتا ہوں, آج کے بعد اگر میرا ابو خزیمہ کسی چیز پر گواہی دینا, ایک نہیں 2 کی گواہی کے برابر رہے گا. یہ اجر و ثواب میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو دوستو ربیع الاول اس طرح قرآن کے نزول کا تعلق رمضان سے ہے. اللہ قرآن میں بار بار فرما رہا, کہیں بھی یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے مکے میں پیدا کیا. علماء بیٹھے ہیں, جب کہا تو کہا بھیجا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اس کے بعد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للہ. فرمایا ارسال کیا. کیا کہا؟ بولیے ہم نے ہمارے نبی کو روانہ کیا اور بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہو. توجہ ہے آپ کی؟ بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے سے کوئی موجود ہے. جیسے مولانا مناج قادری صاحب نے اپنی کتاب میں کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ زمین پیدا کرتا نہ آسمان. یہ آدم کس کے نور سے بنے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کے نور سے. کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب آقا و مولا علیہ السلام کے نور سے بنا. اب یاد رکھو مسلمانوں, اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا کیا کرتا؟ شکر ادا کرتا. اور جو شکر تم نے ادا کیا ہے اس پر اللہ کا لاکھ شکر ادا کرو کہ مولا تو چاہتا تو ہمیں ان میں بھی پیدا کر دیتا جو بظاہر میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل میں میرے نبی سے بغض رکھتے ہیں, جو بظاہر میرے نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن میرے نبی کو اپنی جیسا بشر سمجھتے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ یو آر دا چوزن ون. اللہ نے تم کو منتخب کیا ہے. اپنی طرف دیکھو میرے آقا کے غلاموں, اور اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھو خدا کی عزت کی قسم, اسی لیے کہ تم سے بڑا کوئی مقدر کا دھنی ہے ہی نہیں. جس دل میں غریب ہے تو کیا ہوا, غریب ہے تو کیا ہوا, جس دل میں حضور کی محبت ہے نا وہ سب سے بڑا امیر ہے, وہ سب سے بڑا دھنوان ہے, وہ سب سے بڑا مقدر کا سکندر ہے. کیونکہ یہ محبت تمہاری اپنی کوشش کی وجہ سے نہیں ہے, اللہ نے تم کو پسند کیا, منتخب کیا, تمہارے سینوں کو پاک کیا, تبھی تو جا کر مصطفیٰ جانے رحمت کی محبت تمہارے سینوں میں بسائی ہے. ناپاک دلوں میں نبی اور آل نبی کی محبت بولیے نہیں سماتی. میں ایک آخری پیغام آپ کو اس جلسے کے حوالے سے دے رہا ہوں. نوجوانوں بات بہت دور نکل گئی کہ ربیع الاول میں کیا کریں بولیے ربیع الاول میں کثرت سے درود پڑھیں. کیا کریں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام مصیبتیں دور ہوں, اگر اسٹوڈنٹ چاہتے ہیں کہ امتحانات میں کامیابی ہو, اگر بے روزگار مسلمان چاہتا ہے کہ اسے روزگار ملے, اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی وہ چاہتا ہے کہ اچھی جگہ شادی ہو جائے, اگر کوئی امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے, مصیبتوں سے, بیماریوں سے, افلاس سے, تنگ دستی سے, پریشانیوں سے, کٹھنائیوں سے, دشواریوں سے بچنا چاہتا ہو تو حضور نے کیا فرمایا؟ مجھ پر کثرت سے درود پڑھ, کثرت سے درود پڑھ, کثرت سے درود پڑھ. اور فرمایا جو کثرت سے درود پڑھے گا آقا فرماتے ہیں میں اس کا محافظ بن جاؤں, میں اس کا مددگار بن جاؤں گا, میں اس کا کوئی کام بگڑنے نہیں دوں گا. اسی لیے کہ تم ادھر درود پڑھتے ہو, حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں ارسال کرتے ہو, ادھر فرشتہ حضور کی خدمت میں جا کر عرض کرتا ہے حضور کی تم پر توجہ ہوتی. ذرا سوچئے آج کے اس دور میں اگر آپ کا کوئی دوست آ کے آپ کو بولے بھائی چل پڑی آپ کی, کئی کو بھائی میری کئی کو چل پڑی, ارے MLA صاحب آپ کا نام بار بار لے رہے تھے, رات بھر نیند نہیں آتی, انہیں صحیح بولا کہ جھوٹ بولا کہ وہ الگ بات ہے, مگر ان کو رات تمام نیند نہیں آتی. اوفو MLA صاحب وہ میرا نام لیے, 2-3 مرتبہ لیے. دیکھو ذرا سوچو, یہ دنیا کا عہدہ, دنیا کا لالچ ہے. اب جب تم نبی پر درود پڑھو, حضور کے سامنے تمہارا نام گیا کہ نہیں بولو, حضور کی تم پر توجہ ہوئی تو تم سے بڑا کوئی مقدر کا سکندر ہے؟ نہیں ہے دوستو, نہیں ہے دوستو. ماہ میلاد مصطفیٰ میں خدا کے لیے یہ جلوس اپنی جگہ ہے. اب یہ جلوس کی بھی ایک بہت بڑی کانٹروورسی چل رہی ہے, پتہ ہے نا. ایک کانٹروورسی یہ چلی, ایک تنظیم نے اعلان کیا کہ اس سال
میلاد النبی کا جلوس نہیں ہوگا. ہم برادران وطن کے لیے قربانی دے رہے ہیں. پھر ایک اور ایک کمیٹی آئی. اس کمیٹی نے کہا کہ ہم جلوس کریں گے. اب مسلمان پریشان ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں ایک بات ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میلاد جلوس 16 سال سے نکالا جا رہا ہے, وہ 10 لوگوں کی کمیٹی جو تھی, جو فاؤنڈر ممبرز تھے, اس میں سے ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ. ممبر رسول پہ بولو, 16 سال پہلے آئی واز دیئر ان دا فرسٹ میٹنگ. ڈسکشن ہوا, الگ الگ ٹکڑیوں میں نکل رہی, متحد کر دیں گے. 6 سال تک میں جاتا رہا, اس کے بعد میں جانا چھوڑ دیا. میں نے کوئی استعفیٰ بھی بولیے نہیں دیا. کیوں نہیں جا رہا ہوں میں آپ کو پتہ ہے, آپ پوچھئے مجھ سے, سوال کرنے کا آپ کو حق ہے بھائی, آپ پوچھ سکتے ہیں. اسی لیے کہ ہمارے میلاد جلوس میں جو خرافات داخل ہوئی ہیں, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, راستوں کا روکنا, راستوں کا مسدود کرنا, لوگوں کو زحمت دینا. لوگ بھول گئے حضور کی سیرت. ایک مرتبہ حضور تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں ایک پتھر پڑا ہے. حضور چاہتے تو کسی صحابی سے کہتے کہ وہ اٹھا کر کونے میں کر دو. حضور جھکے, صحابہ رک گئے. حضور نے پتھر اٹھایا, کونے میں کر دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا عمل ہے؟ حضور نے فرمایا راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے, یہ نیکی کا عمل ہے. آج کل کے پیر صاحب رہے یا مولانا رہے تو سائنس کو بولتے, ملک کو بولتے بیٹا وہ پتھر ہٹا دو. میں نے کیا, اسلام تھیری پلس پریکٹیکل کا نام ہے. اس کا نام ہے تھیری پر. حضور نے بتایا دیکھو ایسے کیا جائے. لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ جلوس چل رہا ہے, ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آقا کے دیوانے نکلتے ہیں سڑکوں پر, اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں, اپنے اتحاد کا اظہار کرتے ہیں, اپنی وارفتگی اور اپنی غلامی کا اظہار کرتے ہیں. سب چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن تب جب شرعی طور پر شرعی حدود کو ملحوظ قاطع رکھ کر کیا جائے. میلاد جلوس آپ اپنی خوشی کے لیے نکال رہے ہیں یا رسول اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے؟ بولیے, بولو, اپنے دل کی خوشی کے لیے کیا رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے؟ کوئی مسلمان کا کوئی عمل اپنے لیے نہیں ہوتا. اس کی زندگی کی ایک ایک سانس یا تو اللہ کے لیے ہوتی ہے یا رسول اللہ کے لیے ہوتی ہے. مسلمان کا جینا اور مرنا اللہ اور اس کی رسول کی رضا کی خاطر ہوتا ہے. میں نے کہا دیکھیے اس طریقے سے جلوس نہ نکالیے, نکالیے ضرور, تربیت ضرور کیجیے. آراش لگائی نوجوانوں نے. گزشتہ سال میں خود جا رہا تھا تالاب کٹنے کے جلسے میں. راستے میں یہاں پر گلزار ہاؤس پر پیچھے کی طرف سے جا رہا تھا, تالاب کٹنے کی طرف جلسے میں جا رہا تھا. 11 ربیع الاول میں جو رات کو جلسہ ہوتا ہے, 12ویں کی شب کو شہزاد غوث اعظم نے قائم کیا تھا. 38 سال سے چلا ہے, 38 ایئر. سب سے پہلا میلاد کا جلسہ حیدرآباد. اس عنوان سے اس سے پہلے جلسے رحمت للعالمین ہوتے تھے, میلاد النبی نہیں ہوتا تھا. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں تحقیق کر لیں, یہ شہزاد غوث اعظم کا قاصہ ہے. انہوں نے کہا تھا رحمت للعالمین کے عنوان سے تو سب جلسہ کرتے ہیں, جھگڑا تو میلاد النبی پر ہے. جلسہ ہوگا تو میلاد النبی کا ہوگا. میں اس جلسے میں جا رہا تھا اور راستے میں نے دیکھا ڈی جے لگا ہوا ہے, اور افسوس کی بات ہے خواتین ناچ رہی تھی. اللہ اکبر, اللہ اس فتنوں سے محفوظ رکھے. اب آپ بتائیے وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا؟ کس منہ سے حضور کو صورت دکھائیں گے آپ؟ میں نے پیشکش کی تھی کہ سنیے جلوس نکالنا ہو ضرور نکالیے, پیدل چلتے. آپ لوگوں نے نعرہ دیا تھا نا کہ چاہے طیبہ کے نام 2 قدم ساتھ ساتھ, تو میں کہتا ہوں پیدل چلے, سواریاں چھوڑے. کوئی تیار نہیں ہوا. میں نے کہا میں آپ کے اس جلوس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں. میں نے تقریباً 10 برس پہلے اس جلوس میں جانا, بولیے, میں نے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ بھائی سوال آپ سے نہیں ہوتا, ہم سے ہوتا ہے. ہم ساری دنیا پھرتے, علماء مختلف مکاتب فکر کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتے دیکھیے یہ کیا خرافات ہو رہی, تو کیا جواب دیں؟ مسلمانوں جلوس ایسا نکالو, میں انکار نہیں کرتا, جلوس برابر نکالو, ضرور نکالو, لیکن جلوس ایسا نکالو جیسا یمن کی سرزمین پر جلوس نکلتا ہے. گوگل میں رات میں جا کر دیکھ لینا, 20 لاکھ, کتنے 20 لاکھ سنی مسلمان سفید لباس پہن کر, سفید عمامے پہن کر, پاک پیادہ میرے نبی پر درود و صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے جاتے. خدا کی عزت کی قسم اگر کوئی ذمہ دار انسان ہوگا حالت کفر میں بھی ہوگا, وہ منظر دیکھے گا تو پکار اٹھے گا, اشہد ان لا الہ الا
لیے اپنے اخلاق کو پیش کرو، اپنے عادات اور اطوار کو سدھارو، جلوس نکالو تو ایسے نکالو جیسے یمن میں نکلتا ہے، جیسے افریقہ میں نکلتا ہے۔ تمہیں دیکھے لوگ تو میسیج حاصل کریں، تمہیں دیکھے لوگ تو سبق حاصل کریں۔ اور نوجوانوں، اس ماہ مبارک میں کوشش یہ کرو کہ اپنا جو رشتہ غلامی ہے نا، دیکھو کوئی بھی رشتہ جو ہوتا ہے نا، اٹ ٹیکس ٹائم۔ باپ سے اگر انبن ہو گئی تو کیا ہوتا؟ منانے کے لیے وقت چاہیے، ہوتی ہے نا۔ بیوی ناراض ہو گئی، بغیر وقت یہ راضی ہوتی نہیں، ٹائم لگتا۔ بیگم مان جائیے، جانو مان جائیے، آئی ایم ویری سوری، میرے بچوں کی اماں ہے یار، کیونکہ روٹی نہیں ملتی صبح میں، گرم کھانا نہیں ملتا، انہوں بھی کیا کرتے، پکا کے رکھ کے چلے جاتے۔ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ کے پاس تو اتنا کوئی جواز ہی نہیں ہے پوچھنے کا ٹھنڈا کیوں ہے۔ اب محبت رہی تو پوچھ سکتے ٹھنڈا کیوں ہے، اب پہلے بیگم کا پارا چڑھا ہوا ہے تو اب جا کر کون پوچھے کہ ٹھنڈا کون ہے؟ تو اب کیا چاہیے؟ اب ناراض تو کر دیے نا، تو اب کیا چاہیے؟ ٹائم چاہیے۔ بیگم کو منانا پڑتا نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی رشتہ وہ وقت چاہتا ہے۔ دوست ناراض ہو گیا، وقت چاہتا ہے۔ تو ذرا سوچو، ہم نے اپنی زندگیوں میں کسی کی 30 برس عمر، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60، کتنی مرتبہ حضور کو اذیت پہنچائی ہوگی۔ میں آخری بات کہہ رہا ہوں اور بڑی سنجیدہ ہے، تلخ ہے مگر آپ کو سننی پڑے گی۔ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ کتنی بار حضور تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے کیا فرمایا؟ حیاتی خیر لکم، حیاتی خیر لکم، حیاتی خیر لکم، میری حیات تمہارے لیے خیر کا باعث، میری حیات تمہارے لیے خیر کا باعث۔ صحابہ خوش ہوئے، یقیناً ہونے بھی چاہیے کہ حضور ہیں تو سب کچھ ہے، حضور ہیں اسی لیے تو ساری نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد حضور نے ایک ایسا لفظ کہا کہ صحابہ رونے لگے۔ بعض صحابہ تو اپنی داڑھی کے بال کھینچنے لگے۔ حضور نے فرمایا مماتی خیر لکم، مماتی خیر لکم، مماتی خیر لکم، میری موت تمہارے لیے خیر کا باعث۔ وہ صحابہ جو حضور کا ایک لمحے کے لیے نگاہوں سے مفقود ہونا برداشت نہیں کرتے، کبھی حضور نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ ایک صحابی دوسرے سے کہتا رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا، میرے آقا کو دیکھا، نہیں نظر نہیں آتے، سرکار کدھر نکل گئے، سرکار کدھر؟ وہ صحابہ سے حضور فرما رہے ہیں مماتی خیر لکم، میری موت تمہارے لیے خیر کا باعث۔ بہت دیر کے بعد قرار آیا صحابہ کو، تو حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حیات تو خیر کا باعث ہے، لیکن حضور آپ نے یہ کیا کہہ دیا ہمارے آقا، ہم آپ کے بغیر تو زندگی کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ حضور آپ نے یہ کیا کہا کہ مماتی خیر لکم، میری موت خیر کا باعث؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ سنو مسلمانوں، نوجوانوں، غور سے سنو۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہو جاؤں گا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور فرماتے جب میں تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ اور مفقود ہو جاؤں گا، ہر جمعرات کو صبح قیامت تک آنے والی میری امت کے اچھے اور برے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نیکی کرتے ہیں تو حضور کو خبر نہیں، اور آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ گناہ کرتے ہیں تو حضور کو خبر نہیں؟ آپ کے باپ کو پتہ نہ چلے گا، ماں کو بھی نہیں چلے گا، بیوی کو کمرے میں سو رہی ہے، موبائل فون میں کیا ہو رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا، حضور جان جائیں گے۔ حیا کرو مسلمان۔ یہ جو فتنوں کا دور ہے نا، خدا کی عزت کی قسم دل روتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے۔ ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ بہت آسانی سے چھوٹ جائیں گے، نہیں، امتحان دینا پڑے گا۔ گناہ کرو گے تو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، نافرمانیاں کرو گے جھگڑے جاؤ گے، قیامت میں ضرور حضور شفاعت کریں گے۔ جس طرح ماں اپنی اولاد کو ڈھونڈتے ہوئے آتی ہے نا، حضور گناہگاروں کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے، جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے، لیکن اس سے قبل مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا اگر تہامہ پہاڑ کے برابر، تہامہ بہت بڑا پہاڑ ہے عرب کا، حضور نے اس کی مثال دے کر فرمایا اس کے پہاڑ کی برابر بھی اگر نیکیاں ہو اللہ قبول نہیں کرے گا اگر بندے نے تنہائی میں اللہ کا خوف نہیں کیا۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ نوجوانوں، سب کے سامنے تو اللہ سے ڈرتے ہو، تنہائی میں ڈرو۔
حضور فرماتے تاما پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آؤ، قبول نہیں کرے گا اللہ اس بندے کی جو تنہائی میں اللہ کا خوف، بولیے نا، گھبراتے کیوں ہیں؟ جو اللہ کا خوف تنہائی میں نہیں کرتا، تو اللہ کا خوف اختیار کرو، تقوی اختیار۔ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پہ پہنچنا ہو تو کیسے پہنچو؟ حضور جان رہے ہیں تمہارے اعمال، یہ مت سمجھو کہ اللہ ہی دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں۔ بھائی کس کے پاس جا کر آپ صورت دکھائیں گے؟ سرکار غریب نواز کو مانتے ہیں؟ سب غریب نواز کے چاہنے والے ہیں نا؟ بولیے، ہندوستان میں سنیت کا مرکز کل بھی اجمیر تھا، آج بھی اجمیر ہے، ہمارا مرکز اجمیر ہے، توجہ سے سنیں، ان کا نام فلاں مولانا کھنہ ہے، ہمیں یا غوث یا غریب نواز کافی ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کان کھول کر سن لیجیے، ہمارے حضرت کا نام لے لیے تو مسلمان نہیں ہوتے۔ ہم نے کہا کہ ہم نے معین الدین اجمیری کے نانا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، غوث اعظم کے نانا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے سیدوں کے جد اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ کسی خان صاحب یا پٹھان صاحب کے دادا کا کلمہ، یہ بھی فتنہ چل رہا ہے۔ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اور ہماری شفاعت کے لیے حضور کافی ہے کہ نہیں؟ کہیں جانے کی ضرورت، سفارش کے لیے غوث اعظم تمہارے حضرت کیا فرمائے؟ تیری دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں تو غوث اعظم کی خیرات پا کر جاؤں گا اور وہاں پر بھی جاؤں گا تو غوث پاک کو شفیع بنا کے جاؤں گا، اور آپ بولتے ہیں ہمارے حضرت کا نام لے لے تو مسلمان نہیں۔ میں نے کہا کنگریچولیشنز، مبارک، آپ نے ایک نیا مذہب قائم کر دیا۔ افسوس ہوا مجھے، آپ نکل گئے ہماری صفوں سے۔ آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں نا؟ میلاد پاک مصطفیٰ کی مقدس گھڑیاں، اس لیے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ اب آئیے پلٹ کے اس حدیث مبارکہ کی طرف، اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ حضور نے کیا کہا؟ میری زندگی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے اور میری موت تمہارے لیے خیر کا باعث ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا جانا خیر کا باعث کیسے؟ اب سنو میرے آقا نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو، جمعرات کی فضیلت سمجھو، ہمارا جو مذہب ہے نا، پیر و مرشد شہزادہ غوث عالم فرماتے تھے یہ مشاہدے کا مذہب ہے۔ جمعرات کی فضیلت اس لیے کہ جمعرات ایک کاموں میں کثرت کرتے، جمعے کی تمہید پہلے سے باندھتے، خیرات کرتے، فاتحہ کرتے، غریب کو کھانا کھلاتے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ ہر جمعرات کو جمعے سے ایک دن قبل میری امت کے تمام اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں۔ پر پیٹ میں رہنے والا ہو کہ ملک پیٹ میں رہنے والا ہو کہ یاقوت پورے میں رہنے والا ہو کہ حسینی عالم میں حیدرآباد میں رہنے والا ہو، ہندوستان میں دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا ہو، حضور کی بارگاہ میں فرشتہ آئے گا، کہے گا یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی، اس نے بہت اچھا کام کیا۔ تو اچھا کام جب کیا، نیک کام کیا، تو حضور مسکرائیں گے، اور جب یہی فرشتہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی فلاں علاقے میں رہتا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اس نے ایسا گناہ کیا، تو اب حضور خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ بولو ناراض۔ ارے مسلمانوں، اس آقا کا میلاد منانے سے روکتے ہو جو ناراض ہونے کے بعد اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کریں گے۔ توجہ سے سنیں، اگر مجھ سے کہا جائے کہ میرے بیٹے نے ایسا کیا یا مرید نے کوئی ایسا غلط کام کیا، میں ناراض ہو جاؤں گا اور اپنی ناراضگی کا بربلا اظہار کر دوں گا، ہو سکتا ہے لا تعلقی کا اعلان کر دوں، لیکن حضور کو پتا ہے کہ حضور کے سوا کوئی ہے ہی نہیں امت کا۔ حضور کو پتا ہے کہ میں نگاہ پھیر لوں گا تو پھر کون بچائے گا؟ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ 100 مراحل سے قیامت میں مسلمانوں کو گزارا جائے گا اور پہلے مرحلے پر نماز کا سوال ہوگا، اور اگر نماز کے بارے میں سوال میں ناکام ہو گیا تو فرشتہ ہاتھ پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے جا کر ٹھہرا دے گا۔ حضور کہاں ہوں گے؟ مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ مقام۔ اس کے بعد غریب نواز رونے لگے،
اتنا روئے کہ پوری داڑھی لہیا تر ہو گئی. اس کے بعد ایک مرید سے رہا نہیں گیا. خلیفہ تھے ٹھہرے سرکار اتنا رونے والی کیا بات تھی؟ گناہگار کو امتی کو رسول اللہ کی تو بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضور غریب نواز نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ اسے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر حضور کی بارگاہ میں رسوا ہو جائے گا تو پھر کہاں جائے گا. بات نہیں بولی سمجھے آپ؟ تو مسلمانوں میرے آقا کیا فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین, مومنین کی معراج ہے. آج کل یہ نیا فتنہ پھر شروع ہوا, دل کی نماز بہت چل رہا شہر میں, بہت لوگ پریشان ہیں. جہنم میں تو بہت زیادہ چل رہا دل کی نماز. میں نے کہا رسول اللہ نے کبھی نہیں پڑھی, پریکٹیکل پڑھی, پیروں پہ ورم آ گئے نا میرے آقا کے. اتنے طویل سجدے کرتے تو اللہ نے کہا نہیں محبوب ایسا نہ کرو, تھوڑی دیر سو جایا کرو نا حبیب, زحمت ہوتی ہے تم کو, اتنی مشقت نہ اٹھاؤ. صحابہ پڑھے, بولو آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز. یہ علامہ اقبال کہتے ہیں کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے سر کو کٹایا, سر کٹ رہا ہے. حسین نے کہا مہلت ملے گی, کاہے کی مہلت, کیا نماز پڑھ دوں؟ وہاں تو ہو جا سکتی تھی نا دل کی نماز, کربلا میں نہیں ہو تو پھر کیا یہ فتنے ہیں. اب حضور نے کیا فرمایا, سنو مسلمانوں غور سے سنو, اور یہ بات ڈھارس ہے تمہارے لیے. اس نبی کے شکر گزار بن جاؤ اور وفادار بن جاؤ جو تمہارے گناہوں کے عیا ہونے کے بعد حضور کی بارگاہ میں پیش ہونے کے بعد سرکار ناراض نہیں ہو. تو حضور فرماتے ہیں جب میرے کسی امتی کے گناہ مجھ پر پیش کیے جائیں گے میں سنتے ہی سجدے میں چلا جاؤں گا, میں رو گا, گڑ گڑاؤں گا, اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا, اور اس وقت تک سجدے سے سر کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ میرے اس امتی کے گناہوں کو معاف نہیں. آپ میری بات سمجھیں نہیں سمجھیں؟ کیا فرمایا حضور نے, سجدے میں جاؤں گا اور اس کے لیے دعا کروں گا, اس وقت تک کروں گا جب تک اللہ اسے معاف نہیں کرتا. حضور تو تم کو کسی حال نہیں چھوڑ رہے ہیں. وفاداری اس میں ہے کہ تم بھی مضبوطی سے دامن رسول کو پکڑ لو. کہو وعدہ کرو ہم سرکار کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں گے. وعدہ کرو کہ کوشش کریں گے سنتوں پر عمل کرنے. وعدہ کرو کہ نماز پڑھیں. وعدہ کرو کہ گناہوں سے بچیں گے. وعدہ کرو کہ جھوٹ نہیں بولیں گے. وعدہ اس بات کا تمہیں کرنا پڑے گا کہ ہم کسی کو دغا نہیں دیں گے. جب بات کریں گے تو سیدھی سیدھی کریں گے, کھری کھری کریں گے. یہی میلاد رسول کانفرنس کا, میلاد کانفرنس کا پیغام ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مولا کریمہ کار سازا, بندہ نوازا, پروردگارہ مجھے سننے والوں کو, حاضرین کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے حاضرین ہیں ان سب کو میں پیشگی ربیع النور ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا اس ماہ مقدس کی حرمت کا ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا لغو کاموں سے ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ہماری حفاظت فرما. مولا ایسا کام لے, ایسے اعمال ہم انجام دے جس سے تو تیرا رسول راضی ہو جائے. اے اللہ تیرے غیظ و غضب سے بچا, تیری ناراضگی سے بچا, تیرا شکر گزار بندہ بنا, تیرے حبیب کا وفادار امتی بنا, قرآن پڑھنے والا بنا, پڑھ کر سمجھنے والا بنا, سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما, اتفاق عطا فرما, یہ نفرتوں کو دور فرما, محبتوں کو پروان چڑھا, آپس میں ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کی توفیق عطا فرما. علماء کا, سادات کا, مشائخ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت اطہار کی غلامی عطا فرما, صحابہ کرام کی تعظیم اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. ملت اسلامیہ کو انتشار سے بچا, افتراق سے بچا, خانوں میں بٹنے سے بچا, انہیں جسد واحد کی طرح متحد فرما. اے رب قدیر, جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم, زیادتی, تشدد اور بربریت ہو رہی ہو, اے اللہ وہاں پر مسلمانوں کی نصرت فرما, امداد فرما. اے اللہ تیرے حبیب کے گناہگار امتی ہیں, مولا ہماری طرف نہ دے, ہماری اس غلامی کی طرف دے, ہماری اس نسبت کی طرف دے. اے باری تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنا فضل, اپنا کرم فرما. اے پاک پروردگار, آج کے اس جلسے کو منعقد کرنے میں محمد علی صاحب نے, صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, اور جتنے لوگوں نے
دامے درمے قدمے سخن کمیٹی کے تمام ممبروں نے اس جلسے کو سجایا ہے مولا تو علیم بذات الصدور ہے، سب کے دل کے احوال سے باخبر ہے، سب کی تو جاننے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، اے باری تعالیٰ، ان سب کی محنتوں کو قبول فرما، تیرے حبیب کی رضا عطا فرما، تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درِ اقدس سے بچنے والی خیرات ہمیں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، یہاں جتنے حاضرین ہیں یہ سب تیرے نبی کی محبت میں جمع ہوئے، تیرے حبیب کی محبت میں جمع ہوئے۔ اے اللہ، آج کے اس جلسے کے ختم ہونے سے پہلے بلا جتنے گناہگار ہیں ان سب کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہم نے جانے انجانے میں جو گناہ کیے ہیں انہیں معاف فرما، ہم نے جو دن کے اجالوں میں گناہ کیے ہیں معاف فرما، رات کے اندھیروں میں چھپ چھپا کر کے کیے ہیں گناہ انہیں معاف فرما۔ اے پاک پروردگار، جتنے حاضرین ہیں، ان کی اقرباء ہیں، رشتہ دار ہیں، آل اولاد ہیں، ان سب کی مغفرت فرما۔ مولا، جن کے والدین زندہ ہیں ان کے عمر دراز فرما، جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی بے پناہ مغفرت فرما۔ اے باری تعالیٰ، تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اٹوٹ وابستگی عطا فرما، وارفتگی عطا فرما، عشق عطا فرما، عشق مصطفیٰ عطا فرما، محبت رسول و آل رسول عطا فرما۔ اے اللہ، سینوں میں تیرے نبی کی محبت میں دھڑکنے تڑپنے مچلنے والا دل عطا فرما، اور سر میں تیری یاد میں، تیری خشیت میں، تیری محبت میں، تیری معرفت میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ اے اللہ، جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گئے ہیں وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و صحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک اہم اعلان آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں کہ امسال چونکہ ربیع الاول، بیابانی صاحب ایک منٹ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں۔ امسال چونکہ ربیع الاول 12 ربیع الاول اور گنیش کا جو وسرجن ہے دونوں مل کر آ رہے ہیں، اسی وجہ سے بہت ساری تنظیموں نے ریلی کو بھی کینسل کیا ہے، بعض کر بھی رہے ہیں، اور بہت ساری تقریبات جو میلاد پاک مصطفیٰ کے حوالے سے شہر میں ہوتی ہیں بعض نے اسے پوسٹ پون کیا ہے، اس لیے کہ راستے مسدود ہوتے ہیں، زائرین کو آنے کے لیے زحمت ہوتی ہے۔ خانقاہ قادریہ مصویہ میں عرصے دراز سے شہزادے حضور غوث اعظم کی نگرانی میں منعقد ہونے والے وہ عظیم الشان فقید المثال زیارت آثار مبارکہ کا پروگرام برسہ برس سے عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو ہوتا آیا ہے، لیکن زائرین چونکہ ہزار کی تعداد میں شریک ہوتے ہیں، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی مبارک، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا امامہ مبارک اور غوث اعظم پیران پیر کے دیگر تبرکات کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ہمیشہ صبح 10 بجے سے رات کے 10 بجے تک خانقاہ مصویہ احاطہ سرکار مرزا قادری حسینی علم میں زیارت کا اہتمام ہوتا آیا ہے، لیکن زائرین کی سہولت کے لیے امسال یعنی اس سال 12 ربیع الاول کو نہیں ہوگا، انشاءاللہ 1 اکتوبر بروز اتوار، 1 اکتوبر بروز اتوار صبح 9 بجے سے رات کے 9 بجے تک آثار مبارکہ کی زیارت کا اہتمام عمل میں لایا جائے گا۔ میں آپ تمام کو دعوت دیتا ہوں کہ زیارت میں بھی شرکت کریں، استفادہ کریں، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تبرکات کے وسیلے سے دعائیں کی جانے والی دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرماتا، یہ قرآن کا قاعدہ ہے، اور ہمیں ضیافت کی، آپ کی خدمت کی، میلاد پاک مصطفیٰ کی دعوت کی زحمت بھی قبول فرمائے۔ اللہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کے صدقے تصدق کے تبرکات سے دنیا و ما فیہا میں علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
دل میں تم مسند نشیں ہو، اس مکان کے تم مکی ہو، ہم مرے تو وہ زمین ہو، اور سلانے بھی تمہیں ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اے شہنشاہ مدینہ، آپ سے دوری میں رہنا سخت مشکل ہے یہ جینا، جلد بھلوا لو مدینہ، یا نبی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وذريتك يا نبي الله، يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله، يا حبيب الله، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا، فسهل يا إلهي كل سهل، بحرمة سيد الأبرار سهل لي خمسة تطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة، نادي عليهم مظهر العجائب تجده أمنا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بعزتك يا الله يا ربي، وبنبوتك يا محمد يا رسول الله عليك الصلاة والسلام، وبولايتك يا علي يا علي يا علي، اللهم أهلنا على محبة شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا، ولا حرمنا من بركاته في قربه حضرة المولى، ومتنا عليه وحشرنا عليه، واجعلنا في زمرة كلابه فاقرة في الدين والدنيا والآخرة، يا قطب یا غوث اعظم، یا ولی روشن ضمیر، بند عام درماند عام جست و ندارم دستگیر، بردرے درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطر ناشاد راکن شادیا پیران پیر، یا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی شہن اللہ، المدد باذن اللہ، مدد کن فی سبیل اللہ، باق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔